الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خواتین و حضرات، ایک دفعہ پھر آپ سب کو خوش آمدید ہمارے اس پروگرام میں، اس نئے پوڈ کاسٹ میں. آج کا ٹاپک جیسے آپ سب کو پتہ ہے انتہائی انٹرسٹنگ اور امپورٹنٹ بھی ہے. میاں بیوی اور آپس میں ان کے اختلافات اور شکایتیں، شکوے، یہ کیوں ہوتے ہیں، ان کا حل کیا ہے، اس پہ انشاءاللہ آج ہم گفتگو کریں گے. ایک مشہور مقولہ ہے کہ شادی ایک لڈو ہے، جس نے کھایا وہ بھی پچھتایا اور جس نے نہیں کھایا وہ بھی پچھتایا. تو آج اس پہ ہم بات کریں گے، جس نے کھا کے پچھتایا یا وہ آج پچھتا رہے تو وہ اس کی وجہ کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شادی کے رشتے کو بہت مکرم، بہت عزیز قرار دیا ہے. نبی علیہ السلام نے کہا کہ دو آپس میں محبت کرنے والے، یہ شادی کے علاوہ کوئی رشتہ ہو نہیں سکتا کہ جتنا زیادہ ایک میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں کوئی اور رشتے میں شاید ہی کرتے ہوں. لیکن کیا وجہ ہے کہ آج بہت سے لوگ میاں بیوی کے رول میں شاید خوش نہیں ہیں اور آپس کے اختلافات کی وجہ سے رشتے آج ٹوٹنے کی طرف بھی جا رہے ہیں. تو اس امپورٹنٹ ٹاپک کو اور وقت کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے آج اس ٹاپک کو آپ کے سامنے ڈسکس کرنے بیٹھے، جس میں ہمارے پاس ہمارے اسپیشل گیسٹ بردر ابو حسان، یہ ماشاءاللہ اللہ کی توفیق سے شادی کے حوالے سے کاؤنسلر بھی ہیں، کاؤنسلنگ سیشنز بھی دیتے ہیں، ٹرینر بھی ہیں، مختلف سائیکالوجی، اسلامک سائیکالوجی یا کہہ لیجیے اس طرح کے جو معاشرتی مسائل ہیں اس پہ ٹریننگز وغیرہ دیتے ہیں. تو آج انشاءاللہ ہمارے ساتھ اس ٹاپک ڈسکشن کریں گے. اسی کے ساتھ ساتھ شیخ عدیل حنیف، یہ ہمارے انسٹیٹیوٹ کے ایکیڈیمکس کے ہیڈ ہیں اور ان کا بھی ایم فل سائیکالوجی میں ہے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ یہ بھی اس ٹاپک پہ ہمارے ساتھ ایک اچھی ڈسکشن کریں گے انشاءاللہ. تو جناب، شادی کے مسائل، میاں بیوی کے اختلافات، کیا اختلافات ہیں، کیا شکایتیں ہیں بیوی کی شوہر سے، شوہر کی بیوی سے؟ پہلے کس پہ بات کی جائے؟ جس میں عافیت زیادہ. دیکھیں، اگر بیوی کی شکایتیں دور ہو جائیں تو کافی حد تک یہ ویسے امن ہو جائے گا انشاءاللہ. اس لفظ سے بھی بہت لوگوں کو شکایت ہو سکتی ہے کہ ابتدا جو ہے بیوی کی شکایت ہے یا شوہر کی شکایتیں. ہاں، لیکن اگر بیوی کو اگر پتہ چل جائے کہ میری جو شکایتیں ہیں اس کی وجہ کیا ہے اور اس کا سولوشن کیا ہے، تو ہو سکتا ہے کچھ شکایتیں جو شوہر کو ہیں وہ آٹومیٹکلی ختم ہو جائیں. ٹھیک ہے، تو ظاہر بات ہے اگر بیوی کی شکایتیں زیادہ ہیں اور شوہر کی کم ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیوی میں پرابلم ہے، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ شوہر میں زیادہ پرابلم. ویسے آپ کا جو ایکسپیرینس رہا ہے کاؤنسلنگ کے حوالے سے، تو آپ کے پاس زیادہ تر کیسز کس شکایت کے آتے ہیں؟ ہسبینڈس لاتے ہیں وائفس کی شکایت زیادہ یا وائفس لاتی ہیں ہسبینڈس کی شکایت زیادہ؟ دیکھیں، مرد کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ مشکل سے کھلتا ہے، وہ چاہتا بھی نہیں ہے کہ گھر کی بات جو ہے نا باہر جائے. صحیح بات ہے. عورت بھی نہیں چاہتی ہے، لیکن مجبوری اس کو اس حد تک لے آتی ہے کیونکہ وہ رشتہ ختم نہیں کرنا چاہتی، وہ سولوشن چاہتی ہے اور وہ کہتی کسی طرح بھی ملے. اور میں اسی لیے مردوں کو کہتا ہوں کہ دیکھیے جی، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر کی بات آپ کی ساس نہ سنیں، آپ کی سالیاں نہ سنیں، آپ کی پڑوسن نہ سنیں، ہم جیسا کونسلر نہ سنیں، تو پھر آپ سنیں. صحیح بات ہے. تو پھر میرے خیال میں خواتین کی شکایت سے آغاز کر لیا جائے. اچھا، میں نے کچھ شکایات نوٹ کی ہوئی ہیں، سب پہ تو ہم بات نہیں کر سکتے. بہرحال کچھ 5 کہتے ہیں نا انٹرنیشنل شکایتیں ہیں جو ہر جگہ، ہر علاقے میں میاں بیوی کے رشتے میں، اور اسپیشلی میں سمجھتا ہوں مسلمان رشتوں میں زیادہ پائی جاتی ہیں، جن کی وجہ سے بہت سے مسائل بھی ہیں. تو پہلی شکایت یہ ہے کہ شوہر جو ہیں وہ ٹائم نہیں دیتے. جی، اور بھی بتا دوں؟ پہلے ساری بتا دوں پھر ہم بات کریں. بتا دیجیے جو آپ اسی طرح بیوی کی تعریف نہیں کرتے. عورتوں کی بیویوں کی شکایت ہے کہ جی شوہر جو ہیں وہ ہماری تعریف نہیں کرتے، اپریشیٹ نہیں کرتے. یہ لسٹ گھر سے تو تیار نہیں، یہ یہیں بیٹھ کے تیار ہوئی ہے. تیسری،
میں نے کہا نا انٹرنیشنل مسائل ہیں تو زیادہ سوال آپ نہ کریں تو بہتر ہے. زیادتی پر بیوی کو سپورٹ نہیں کرتے. زیادتی سے مراد کہ اگر خاندان سسرال بیوی کے سسرال لڑکے کے شوہر کے خاندان کی طرف سے کوئی زیادتی ہو رہی ہے تو اس پہ سپورٹ نہیں کرتے. اسی طرح یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, خرچہ نہیں دیتے, پیسے نہیں دیتے, ضروریات پوری نہیں کرتے. صحیح. اور آج کل پچھلے 5-6 سالوں میں ہر وقت موبائل پہ لگے رہتے ہیں, موبائل سے ہی باہر نہیں نکلتے. گھر پہ بھی آئے ہیں تو موبائل لے کے بیٹھ جاتے ہیں, بچوں کو ٹائم نہیں دے رہے. اور بیوی کے میکے کی عزت نہیں کرتے. بیوی کی شکایت یہ ہے کہ میرے گھر والوں کی کوئی عزت نہیں ہے, میرے ماں باپ کا کوئی مقام نہیں ہے, بس اپنے ماں باپ, اپنے بہن بھائی, انہی کی فکر لگی رہتی ہے, انہی کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں, انہی کے لیے تحفے آ رہے ہیں, انہی کے لیے آؤٹنگز ہو رہی ہیں, انہی کے ساتھ گھوم رہے ہیں, انہی کے ساتھ پلاننگز ہو رہی ہیں, انہی کو ٹائم دے رہے ہیں. انہی کیا رہ رہے ہیں, میرے گھر تو جا کے رہتے بھی نہیں ہیں, کیا برابر نہیں ہے؟ یہ ایک شکایت ہے, اس پہ پھر تفصیلی بات ہو جائے گی. اور پھر یہ کہ مجھے تو ٹائم چلو نہیں دیتے, مسئلہ نہیں ہے, لیکن بچوں کو بھی ٹائم نہیں دیتے, یہ بھی ایک مسئلہ ہے. تو میرا خیال ہے ان پہ ہم تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں. یہ آپ نے بات کی کہ دوسروں کے سامنے بے عزت کرتے ہیں. جی, دوسروں کے سامنے بے عزت کرتے ہیں, یہ بھی ایک شکایت ہے کہ اپریشیٹ تو چلو نہیں کرتے دوسروں کے سامنے, لیکن دوسروں کے سامنے بے عزتی کر دیتے ہیں اپنا جو بھی روب جمانے کے لیے, جس وجہ سے چاہے وہ ان لاس ہو, سسرال ہو, چاہے وہ بچے ہوں, ان کے سامنے بیوی کو کہنا تو ایک بیوی بے عزتی محسوس کرتی ہے. کبھی کبھی یہ چیز مذاق میں بھی ہو جاتی ہے کہ وہ ہسبینڈ تو سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں مذاق کر رہا ہوں, لیکن وائف کو جو ہے یہ محسوس ہو رہا ہوتا ہے. اور ریورس بھی ہوتا ہے, ظاہر سی بات ہے, کبھی کبھی انسان ویسے مذاق کر جاتا ہے, لیکن سامنے والے کو جو ہے محسوس ہوتا ہے کہ اس کنڈیشن میں, اس سچویشن میں یہ مذاق بنتا نہیں تھا. جیسے میرے پاس بھی جو کچھ اس طرح کے کیسز آئے تھے جس میں ان کا کنسرن یہ تھا کہ میرے ہسبینڈ جو ہے اپنے بھائیوں کے سامنے میرے حوالے سے ایسی بات کر جاتے ہیں جو کہ کسی اور مرد کے سامنے کرنا بھی نامناسب ہے, اور دوسرا اس طرح کا آپ جیسے ویٹ کے حوالے سے جوک کر لیا یا کوئی ایسی بات کر لی, تو اپنے حساب سے جب کھانے کے بارے میں مذاق اڑا دیا اور ان سے کہیں بھی تو کہتے ہیں میں تو مذاق کر رہا تھا. تو وہ مذاق نہیں ہوتا, وہ اصلا سامنے والے کی ایک تحقیر ہو رہی ہوتی ہے, ان کی عزت پہ جو ہے وہ ڈالا جا رہا ہوتا ہے. تو کہیں پہ انسان ریئلائز نہیں کر پاتا. اب جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا, المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ, کہ مسلمان کی جو ایک صفات میں سے ایک چیز کیا شامل ہے کہ دوسرے مسلمان جو ہے اس کی زبان سے بھی محفوظ ہو, ہاتھ سے بھی محفوظ ہو, لیکن زبان سے بھی محفوظ ہو, کہ سامنے والے کی جو عزت نفس ہے وہ میری زبان سے کوئی ایسے ورڈز نہ ادا ہو جس کی وجہ سے سامنے والے کی عزت نفس جو ہے وہ مجروح ہو رہی ہو. اچھا, یہ بیوی کی شکایتیں ہم نے ذکر کر دیں, تو بیوی شکایت کر رہی ہے, اس میں بیوی کا قصور ہے, شوہر کا قصور ہے؟ یہ تو دیکھنا پڑے گا کہ اس کی شکایت جائز ہے یا نہیں ہے. بالکل. مثال کے طور پہ پہلی شکایت لیتے ہیں ہم, ٹائم نہیں دیتے. ہاں, اب اس پہ ہم یہ کیوں ہوتی ہے عموماً؟ تو پہلے تو ہم یہ سمجھیں گے کہ اس سے کیا مراد ہے کہ بیوی کیا ٹائم چاہ رہی ہے. اب بیوی شکایت کرتی ہے آپ ٹائم نہیں دیتے, تو شوہر کہتا ہے بھائی میں کس طرح ٹائم دوں, شام کو میں گھر آ گیا ہوں, صبح تک میں گھر میں ہوں, کیا مطلب ہے کام پہ نہ جاؤں, تمہارے سامنے بیٹھا رہا ہوں کیا, کون سا ٹائم چاہیے؟ تو بیوی کو یہ ٹائم نہیں چاہیے جو ہم دے رہے ہوتے ہیں. بیوی کو کون سا ٹائم چاہیے؟ اور یہ میں نے کراچی سے پشاور اور کراچی پاکستان سے باہر بھی عورتوں سے پوچھ کے, ہزاروں عورتوں سے پوچھ کے میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں نے پوچھا باقاعدہ کہ آپ جو یہ کہتی ہیں کہ آپ کو ٹائم نہیں دیتے, تو آپ کو کتنا ٹائم چاہیے, کتنا ٹائم چاہیے. میں نے مردوں سے پوچھا, سب سے پوچھا, پورا ٹائم چاہیے. ہاں, پورا ٹائم چاہیے. وہ تو کووڈ میں ہم نے دیکھ لیا کہ پورا ٹائم نہیں چاہیے. کوئی کہہ رہا ہے 2 گھنٹے, کوئی کہہ رہا ہے 3 گھنٹے, کوئی کہہ رہا ہے 1 گھنٹہ. جب میں نے عورتوں سے پوچھا, میں آپ کو بالکل بتا رہا ہوں, بلا مبالغہ بتا رہا ہوں کہ سب میں نے نکالا, تو عورتیں کیا کہتی ہیں 15 سے 20 منٹ. ان کو 15 سے 20 منٹ چاہیے, اور یہ سب کا ہے, ہر قسم کے عورتوں کا. لیکن وہ 15 سے 20 منٹ کوالٹی ٹائم چاہیے. ہاں, وہ کوالٹی ٹائم چاہیے. وہ یہ نہیں چاہیے آگے وہ موبائل سامنے ہے اور ہوں نہیں چاہیے. ایک تو یہ نہیں چاہیے, پوری توجہ چاہیے کہ توجہ ان کی طرف ہو. دوسری چیز جو اس میں نہیں چاہیے کہ بات سنی, اسٹارٹ ہوئی اور بیچ میں کہہ دیا نہیں یہ تم غلط کہہ رہی ہو, یہ آپ غلط کہہ رہی ہیں, یہاں آپ کی غلطی ہے, یہ تمہاری غلطی ہے. تو جیسے جب ہم یہ کہتے ہیں تو بیوی کہتی ہے پھر کوئی مجھے سمجھتا ہی نہیں ہے, آپ بھی نہیں سمجھتے.
تو پھر کوئی اور جو سمجھتا ہے, جو سنتا ہے, جو اس کو یہ نہیں کہتا کہ تم غلط ہو, تو پھر وہی صحیح ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, یعنی غلطی نہیں نکالنی چاہیے, غلطی نہیں نکالنی. ٹھیک ہے, اس کو جو ٹائم چاہیے اس کی بات سننی ہے. اچھا پہلے اس کی پہلے سننی ہے, پہلے سننی ہے. ٹھیک ہے, اور پھر اس کے بعد آپ نے سینڈوچ کھائے ہوئے نا, ٹھیک ہے, سینڈوچ کے 2 ٹوسٹ ہوتے ہیں جی, اب پہلے ٹوسٹ پہ بھی کیا لگاتے ہیں, مکھن لگاتے ہیں, اور آخری میں بھی مکھن لگاتے ہیں. صحیح ہے, اور جو پھر کھلانا ہوتا ہے بیچ میں کھلاتے ہیں. صحیح ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ نے پہلے ہی اس کو ٹوسٹ میں جو ہے نا وہ کچھ کڑوا دے دیا, تو شوگر کوٹڈ نہیں کرا, تو پھر ہضم نہیں ہوگا. صحیح. تو اس کا ایک ظاہر بات ہے کیس ٹو کیس یا ایشو پہ ایشو کے حساب سے جو ہے ہینڈل ہوگا کہ کس طرح ہینڈل کرنا ہے, کس طرح بات کرنا ہے, لیکن یہ نہیں کہنا کہ تم غلط ہو. صحیح. ٹھیک ہے. اچھا, یہ تو تب ہے نا جب وہ کچھ بولے سامنے سے, جب وہ کوئی آپ کے پاس کوئی پلندرا کھول کے سامنے رکھے, بھائی یہ مسئلہ ہو گیا, یا یہ اچھا ہو گیا, یہ برا ہو گیا, تب آپ سنیں اور کوئی اصلاح نہ کریں. اب مسئلہ یہ وہ آپ کے ساتھ آ کے بیٹھ گئیں, ٹائم دیں, آپ بات کریں, آپ کیا کریں, آپ کو خود بات کرنی نہیں آتی. نہیں, صرف یہ نہیں کہ بات کرنا نہیں آتی ہوتی, اکثر جیسے کافی کیسز ایسے بھی رہتے ہیں کہ دیکھیں انسانوں میں چوائسیز, پریفرنسز, کن ٹاپک سے بات کرنا ہے, کیا چیزیں اہم ہیں, کیا نہیں ہے, تو اس میں مرد اور خواتین میں اکثر ڈفرینس آ جاتا ہے. خاتون کسی اور ٹاپک سے بات کرنا چاہتی ہے, مرد کسی اور ٹاپک سے بات کرنا چاہتا ہے. تو اب وہ اپنی طرف سے بات انیشیٹ کرے, وہ اچھا ٹھیک ہے اوکے, اور وہ کوئی زیادہ ان ڈیٹیل رسپانس ہی نہیں پاتا, اور مرد اپنی طرف سے کوئی بات انیشیٹ کرے تو خاتون کو اس میں انٹرسٹ نہیں ہوتا. تو پھر وہ ایک آپ کی بات صحیح ہے, جب شکایت ہوگی تو گھنٹے گھنٹے بھی گزر جائیں گے, وہ بیک اینڈ فورتھ چلتا رہے گا. دیکھیے, شکایت ہو یا نہ ہو, عورت کو شیئر کرنا ہے, اور وہ یہ چاہتی ہے کہ میں اپنے ہسبینڈ سے شیئر کروں. صحیح. اور وہ شیئر کیا کیا ہو سکتے ہیں, دن بھر کی کوئی بات بھی ہو سکتی ہے, کوئی اس کو ایشوز آ سکتے ہیں, کوئی اس کو کنفیوژن ہو سکتی ہے, کوئی بھی بات ہو سکتی ہے. وہ یہ چاہتی ہے کہ میں اپنے شوہر سے شیئر کروں. دیکھیں, اس سے پہلے کہ ہم ان مسئلوں کو سمجھیں, پہلے ہمیں مرد اور عورت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ نے مرد عورت کو سیم نہیں بنایا. صحیح. ہمیں ظاہری طور پہ بھی فزیکلی نظر آتا ہے کچھ ڈفرینس ہے, انٹرنل آرگنس میں بھی کچھ ڈفرینس ہے. اور پھر تیسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ مائنڈ, دماغی طور پہ کا بھی فرق ہے. اب کیا فرق ہے, ہمارے دماغ کے 2 پارٹ ہیں, رائٹ برین ہے اور لیفٹ برین ہے. رائٹ برین کیا کرتا ہے, رائٹ برین جو ہے وہ سارے آپ کے ایموشنس, فیلنگس, اپریسیشنس, پرسیپشنس, فینٹیسی, یہ سارا رائٹ برین کرتا ہے. اور لیفٹ برین جو ہے نا وہ لاجکس, ایکنالجمنٹ, ریئلٹی بیس, پریکٹیکل, یہ سارے کام یہ کرتا ہے. مطلب مرد دماغی طور پہ الٹے ہوتے ہیں. اب یہ تو پتہ نہیں ہے کہ جب ظاہر بات ہے کہ جب ایسے کام کریں گے تو پھر الٹے ہی کہلائیں گے. لیکن مرد جو ہے زیادہ تر جو یوز کرتا ہے وہ لیفٹ برین یوز کرتا ہے. صحیح ہے. اور عورت جو ہے وہ زیادہ تر رائٹ برین یوز کرتی ہے. جب مرد لیفٹ برین یوز کر رہا ہے, سارا دن کام پہ جا رہا ہے, تو اس نے لیفٹ کو یوز کرنا ہوتا ہے. ایموشنس میں اس کا کام نہیں ہوتا. صحیح. ٹھیک ہے, وہ اس وقت کم سے کم ایموشنس کو انوالو کرتا ہے اور اپنا لاجیکلی کام کرتا ہے. اور لاجیکلی کام کرتے ہوئے انسان تھک جاتا ہے. بالکل. اب اس کی ضرورت ایموشنز بھی ہے. بالکل. اور یہ ایک نیڈ ہے. صحیح. یہ ایک باقاعدہ نیڈ ہے. اگر ایموشنز کی آپ نیڈ پوری نہیں کرتے, صحیح بات, تو انسان جو ہے ڈپریشن اور اس کے بعد جو ہے وہ پاگل بھی ہو سکتا ہے. بالکل صحیح بات. وہ ہے نا وہ میسلوز ہائرارکی آف نیڈز. جی ہاں, یہ اتنی ضرورت چیز ہے. تو اب یہ ضرورت ہے مرد کی, وہ کون پوری کرے گا؟ وہ عورت پوری کرے گی, اس کی بیوی پوری کرے گی. تو جب مرد گھر آتا ہے نا تھکا ہوا ذہنی طور پہ, چاہے وہ آفس میں بیٹھا ہوا ہے. اب میں گھر آتا تھا تو میں کہتا تھا بھائی میں تھک گیا ہوں, تو میری بیگم کہتی تھی آپ کیا تھک گئے, آپ تو سارا دن اے سی میں بیٹھے رہتے ہیں. صحیح بات ہے. تھکتے تو وہ لوگ ہیں جو سارا دن باہر گھومتے ہیں, کام کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, پسینہ نکالتے ہیں. آپ کس بات کا تھک گئے؟ تو مینٹلی اب سمجھ میں آ گیا اس کو کہ الحمدللہ کہ مینٹلی بھی انسان تھکتا ہے. تو جب وہ تھکتا ہے اور جب گھر آتا ہے تو اب وہ چاہتا ہے کہ اب میں ریلیکس ہو جاؤں, اب مجھے سکون چاہیے, اب مجھے یہ لیفٹ برین یوز نہیں کرنا, اب تو میں بچہ بننا چاہتا ہوں, اب تو میں تھوڑا سا چھیڑخانی کرنا چاہتا ہوں, میں محبت چاہتا ہوں, میں گھوڑا بننا چاہتا ہوں بچوں کے لیے,
اپنے بچوں کے لیے تو نہیں بنتا, لیکن اپنے بچوں کے لیے بن جاتا ہے وہ. جب وہ دادا بنتا ہے تب تو بن ہی جاتا ہے, نانا دادا اسی وقت بن جائے تو زیادہ اچھا ہے. آج کل کچھ بن جاتے ہیں, اچھا کام کرتے ہیں کہ وہ ان کو وہ کہتے ہیں میں ایسا بچہ بن جاؤں, مطلب میں کوئی اب زیادہ سیریس باتیں نہ کروں. اب عورت کو کیا ہے, وہ سارا دن جو ہے وہ ضائبت ایموشنلی گزار رہی ہے. اب اس کی بھی ضرورت ہے کہ کوئی لاجیکلی کوئی اس کی بات کو سنے اور اس کا حل پیش کرے. صحیح. اور وہ چاہتی ہے کہ وہ شوہر اس کو سنائے, تو وہ بھی اپنی ضرورت جو ہے وہ شوہر سے پورا کرنا چاہتی ہے. اور اسی بات کو ہم اس آیت کو لے سکتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کا لباس ہے وہ کمپلیٹ کرتے ہیں. اس ایریے میں بھی ایک دوسرے کو کمپلیٹ ہو رہا ہے کہ وہ اس کی ضرورت پوری کر رہا ہے, وہ اس کی ضرورت پوری کر رہا ہے. لیکن بس یہاں پہ ایک تھوڑی سی غلطی سی ہو جاتی ہے کہ جب مرد گھر آئے تو پہلا کام کیا کرنا چاہیے, پہلے اس کو ریلیکس کرو. صحیح. ٹھیک ہے, جیسے اللہ کے نبی نے کہا ہے بھائی مسکرائے تو وہ خوش کر دے اس کو, دیکھے تو اس کو خوش, اس کو دیکھے تو خوش کر دے, اس کو ریلیکس کرے, اس کو تھوڑا سا جو ہے نا وہ جو بھی اس کی ضرورتیں ہیں, کھانا ہے. مرد کو 3 جگہوں پر نہیں چھیڑنا چاہیے, وہ شیر کی طرح ہوتا ہے 3 موقعوں پر. وہ 3 موقع کون سے, جب وہ بھوکا ہو. صحیح. دیکھیں نا بچے رو رہے ہوتے ہیں تو دوسرے کہتے ہیں کہ بھائی یہ اتنا کیوں رو رہا ہے, تو ماں کو پتا ہے, ماں کہتی ہے کچھ نہیں, بھوکا ہے, ابھی شیشی دوں گی, ابھی کھلاؤں گی, صحیح ہو جائے گا. تو ماں اس بچے کو تو جانتی ہے یہ بھوک کی وجہ سے ہی رو رہا ہے, لیکن یہ نہیں جانتی کہ میرا ساس کا بچہ کیوں رو رہا ہے. اب وہ ظاہر بات روتا نہیں, اب اس کی شکل بدل گئی ہے, اب وہ غصہ کر رہا ہے, بڑوں کی طرح رو رہا ہے, وہ بڑوں کی طرح روتا ہے. تو ٹھیک ہے, تو اب اس کو پتا ہونا چاہیے بھائی یہ بھوک ہے, آپ نے اس کے کھانے کے ٹائم پہ اس کے کھانا ریڈی ہونا چاہیے, ورنہ تو سمجھ لیں مشکل آپ پہ ہی پڑے گی. تو زیادہ امپورٹنٹ ترجیح کی بات ہے کہ آپ کس کو دے رہی ہیں. تو اب یہ ایک وجہ جو ہے بھوک کا معاملہ ہے. دوسری وجہ کیا ہوتی ہے, سونے کا معاملہ ہے کہ جب سوتے وقت اگر نیند میں اگر ڈسٹربنس آ جائے تو آدمی اریٹیٹ ہو جاتا ہے. مرد ٹھیک ہے, مردوں کو کام کرنا چاہیے اپنے اوپر کہ بھائی زیادہ اپنے کنٹرول کریں, لیکن عورتوں کو سمجھنا چاہیے, بیوی کو سمجھنا چاہیے کہ یہ ایریاز ہیں جن کی ویکنیس ہے, جہاں کمزور ہے وہ. تیسری جگہ جو ہے وہ ہے جہاں پہ اس کی ایک فطری ضرورت ہے, اور جب اس پہ بیوی اگر اس پہ سسٹ کرتی ہے تو پھر وہ پرابلم آتی ہے. تو ہم بات کر رہے تھے کہ پہلے اس کو ریلیکس کریں, ریلیکس کرنے کے بعد پھر جب اس کے جو آپ نے بات کرنی ہے آپ بالکل بات کریں. اور مردوں کو چاہیے کہ ان کی بات بالکل نمبر 1 توجہ سے سنیں, ایکنالج کریں. صحیح. ٹھیک ہے, اور پھر اس کے بعد جو ہے جو ان کو اگر کوئی حل چاہیے تو حل پیش کرے. اور میں آپ کو بتا دوں بہت ساری عورتوں کو, بیویوں کو حل نہیں چاہیے, وہ صرف یہ چاہتی ہیں کہ میری سن لو. آج صبح ہی میں ایک کاؤنسلنگ میں کر کے آ رہا ہوں, انہوں نے کہا کہ سر میرا شوہر یہ کہہ دیتا نا کہ میں نے آپ کی وجہ سے یہ کیا ہے تو آئی ایم اوکے, صرف ایک جملہ یہی بول دیتے ہیں. وہ کیا نہیں میں تمہاری وجہ سے تو کیا ہی نہیں, حالانکہ کیا میری وجہ سے ہی ہے, مجھے بعد میں پتہ چلا ہے, لیکن اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا. یہ کون روکتا ہے, ایگو. تو ہمارے ریلیشنس میں چاہے میاں بیوی کے ہوں یا کوئی بھی ریلیشن ہو, اس میں بہت بڑا کردار جو ہے نا ہمارا ایگو کا ہے, جو کہ خراب کرتا ہے. کر لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. بیوی کے آگے وہ زن مرید کا اگر آپ کو لیبل لگ رہا ہے, کیا ہے وہ, ایک تو زن مرید ہوتے ہیں, کچھ کہتے ہیں گولے ہو گئے ہو, واٹ ایور, سو جو بھی ہو رہا ہے, بیوی کا غلام ہو گئے ہو, تو بھائی اپنی زندگی اچھی گزارنے کے لیے یہ اگر تانا اور یہ لیبل ہے تو لگا لیں. ٹھیک ہے نا, کیونکہ آپ اگر نہیں لگائیں گے, اس کو لیبل کو غلط ثابت کریں گے, تو آپ کے گھر میں ہی مسئلے پیدا ہو جائیں گے. اور یہ لیبل لگتا ہے باہر, لیکن گھر میں اب گھر کو تو صحیح کریں, کیونکہ اس کا معاملہ آگے جاتا ہے بچوں تک, نسل تک. صحیح. دیکھیں اولاد ان چیزوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب کبھی پہلے کچھ عرصے پہلے شادی کی بات کرو, نوجوان لڑکے سے کرو, لڑکی سے کرو, یہاں تک کہ شادی شدہ سے بھی کرو, تو وہ خوش ہو جاتا تھا, اس کے چہرے پہ اسمائل آتی تھی. آج نوجوان بچے اور بچیوں سے بات کرو شادی کی, وہ کہتے ہیں شادی نہیں کرنی, وہ کچھ اب تو یہ مسئلے آ رہے ہیں. صحیح.
کیوں آ رہے ہیں مسئلے؟ یہی اختلافات. یہ جو شادی شدہ ہیں ان کی زندگی میں کون سا وہ خوش ہو گئے ان کی زندگی میں, اور مطلب وہ یہی دیکھتے ہیں نا کہ جو ہمارے سامنے شادی شدہ کے کیسز ہیں نہ وہ اپنی زندگیوں میں خوش ہیں, نہ وہ کوئی جو چیزیں مثلا جیسے شادی جو ہے ایک بہت بڑا لیبل لگتا ہے کہ شادی جو اپنے آپ کو قیدوں میں ڈال دینے کا نام ہے, کہ پہلے والدین کو جواب دیتے تھے اب اپنے اسپاؤس کو جواب دیتے پھر وہ. جی ہاں, لڑکی کہتی ہے کہ پہلے میں ابو کی اس پہ چلتی تھی, ابو سے پوچھ کے کروں, اب میں شوہر سے پوچھ کے کروں. اور مرد کہتا ہے کہ پہلے میں اپنی اماں کو جواب دیتا رہتا تھا کہاں جا رہے ہو کتنے بجے آؤ گے وغیرہ, اب بیوی کو جواب دیتے اب پیشی زیادہ ہوتی ہے. ہاں, اور اب میں تھوڑا بڑا ہوا تھا تو والدین سے تھوڑا سا ایک وہ ملا تھا کہ اب اتنا پوچھ گچھ کم ہو رہی تھی, اور اس آزادی کے موقع پہ آتے ہوئے آپ پھر میرے پیروں میں ایک اور زنجیر ڈال رہے ہیں. ہاں یہ فریڈم کا ایک مسئلہ ہے دونوں سائڈ پہ, ٹھیک ہے, انڈیپینڈنٹ کا ایک مسئلہ ہے. لیکن یہ اتنا بڑا بھی مسئلہ نہیں ہے, بہرحال وہ انسان ضرورت کے لیے اس کو ایکسیپٹ بھی کر لیتا ہے. لیکن وہ جو مسئلہ ہے نا کہ جو ماں باپ کے اختلافات دیکھے ہیں ساری زندگی, اس کی وجہ سے شادی سے جو ہے نا وہ دل ہٹ گیا کہ بس بھائی ہم نے نہیں کرنی. اچھا, اس میں سلمان صاحب یہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے آپ خاص کر چونکہ ہم بات کر رہے تھے کہ وائف کمپلین کرتی ہے کہ ہسبینڈ کے پاس ٹائم نہیں ہے, تو پھر یہی بات جو ہے وہ باتوں میں بچوں کے سامنے بھی ہو رہی ہوتی ہے, دیکھو تمہارے ابو تو تمہیں بھی ٹائم نہیں دیتے, ان کے پاس ہمارے لیے ٹائم کب ہوتا ہے. تمہارے باپ کو ہماری پرواہ تو رہی ہے, ان کو ہم سے محبت تو رہی ہے, ان کو تو اپنے کام سے, اپنے دوستوں سے, اپنی ماں سے, اپنی بہنوں سے ان کو پرواہ ہے, ہماری پرواہ نہیں ہے. تو اب ظاہر بات ہے بچوں کے ذہن میں باپ کا ایک جو کردار ہے وہ جو اس طریقے سے پیش ہوگا تو وہ ایک ایز اے ولن کے طور پہ آئے گا, کوئی ہیرو کے طور پہ نہیں آئے گا. حالانکہ جو لڑکے ہوتے ہیں وہ ان کے شروع میں آئیڈیل جو ہے ان کا باپ ہوتا ہے, فادر فگر, وہ کاپی اپنے باپ کی کرنا چاہتے ہیں. بعد میں جب وہ ولن ان کے ذہن میں بنتا ہے تو پھر وہ اس کی کاپی نہیں کرتے, پھر وہ باہر کسی کی کاپی کر رہے ہوتے ہیں, چاہے وہ کوئی سیلیبریٹی ہو, چاہے اس میں ایکٹر بھی ہو سکتا ہے, اس میں کھلاڑی بھی ہو سکتا ہے, واٹ ایور ہو, اور وہ کوئی غلط آدمی ہو تو پھر سمجھ لیں کہ کتنا نقصان ہے آگے جا کے. اچھا, یہ ٹائم دینے پہ ہمارے معاشرے کا ایک کانسیپٹ اور بھی ہے, چھٹی کا دن. تو اس حوالے سے ہم کیا کہیں گے؟ دیکھیے چھٹی کے دن میں ٹائم دینا یہ تو پھر یہ سمجھ لیں کہ پھر ماں باپ کے لیے بھی سال میں ایک دن ہوگا. اب جبکہ دیکھیے ہم نے کہاں سے گائیڈ لائن لینی ہے. جی بالکل صحیح بات ہے. حکمت کیا ہے؟ حکمت کے جو معنی ہے کسی بھی چیز کو اپنے اس کے صحیح مقام پہ رکھنا ہے. صحیح. تو سب علماء کا, فقہا کا اتفاق ہے کہ حکمت جو ہے وہ سنت ہے. صحیح. کہ جو بھی احکامات ہیں ان کو اس سے بہتر طریقے سے صحیح وقت صحیح طریقے سے اس سے زیادہ بہتر استعمال نہیں ہو سکتا. بیسٹ ہے, ایکسلنس لیول ہے. تو اب ہم اگر وہاں دیکھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا روٹین تھا. 9 بیویاں تھیں ایک ساتھ تھی, تو ویسے زیادہ لیکن اکٹھے ایک ساتھ 9 تھیں. تو اب 9 دن بعد ایک کا نمبر آئے گا واپس, ٹھیک ہے, یعنی 8ویں دن کے بعد, ایک ہفتے بعد, ایک ہفتے بعد آئے گا, 8 دن پورے ایک ہفتے بعد. تو کیا ایک ہفتے بعد ملتے تھے؟ نہیں, روزانہ عصر سے لے کے مغرب کا جو ٹائم تھا اللہ کے نبی سب کے پاس جاتے تھے, ٹھیک ہے, بات چیت کرنے کے لیے. اچھا, یہ ٹائم بھی بڑا کروشل ہے, یہ ہم لوگوں کو تو پتہ نہیں چلتا ہے ایز اے مرد, لیکن کبھی آپ کو بھی پتہ چل جائے گا کہ عصر سے مغرب آپ اکیلے ہوں, آپ کے پاس کچھ کرنے کو نہ ہو, وہ بہت ہی زیادہ ایموشنلی ڈسٹرب کرنے والا ٹائم ہوتا ہے. اچھا, تو اس وقت جو ہے ہماری مصروفیت کی وجہ سے ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا. لیکن اب جو عورتیں ہیں وہ اگر اکیلی بیٹھی ہوئی, کچھ کوئی نہیں ہے ان کے پاس, اسی لیے زیادہ دن بھر کے کام آج کر لیے, کم کر کے آرام کر کے فارغ ہو گئے, اب کیا کریں. جیسے وہ جو بہوؤں سے ساسوں کو شکایت یہ ہوتی ہے کہ میں تو اکیلی بیٹھی ہوئی تھی, کوئی بہو آئی نہیں. تو اکیلا پن جو ہے وہ اس ٹائم پہ بہت زیادہ امپورٹنٹ رول ادا کرتا ہے کہ اس وقت کوئی نہ کوئی ایسے ہو, کوئی نہ کوئی مصروفیت ہو. تو خیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 کی 9 بیویوں کے پاس عصر سے مغرب تک میں جاتے تھے. تو آپ حساب لگا لیجئے کہ کتنا ٹائم ہوتا ہے, ڈیوریشن کتنی ہے, اس میں سے کتنا ہوگا, 10 سے 15 منٹ ایک کو ملتا ہوگا. تو یہ 10-15 منٹ ڈیلی جاتے تھے. پھر دوسرا کیا ہوتا تھا کہ جس کی باری ہے رات کو وہاں ہوتے تھے. اب وہاں پہ بھی کبھی کبھی ایسا ہو جاتا تھا کہ ساری بیویاں اس گھر میں آ جاتی تھیں, یہ فیملی ٹائم بھی ہو گیا, ٹھیک ہے.
اب وہ جب وہ چلی جاتی تھی پھر جس بیوی کے ساتھ ہے ان کا ٹائم ہو گیا پرسنل. تو اس طریقے سے ایک روٹین ہے. صحیح. ہمارے یہاں تو یہ تو ایک ہی نو کے برابر. اس کو کیسے اپلائی کریں گے؟ اس کو اپلائی کیسے کریں گے آج کے دور میں؟ جیسے ہمارے یہاں ورک ٹائم ہے، صبح 10-11 بجے نکل جاتے ہیں، رات 8-9 بجے، کوئی 10 بجے بھی گھر پہ آتے ہیں. تو اس کو کیسے، اب اگر اور بھی ذمہ داری ہے یا اگر پڑھنا ہے، پڑھانا ہے، کوئی ایکسٹرا کوئی جاب کی ہے، 2 جابس کر لی ہیں، تو اس کو کیسے بیلنس کریں؟ ایکسرسائز ہے، جم ہے، کلب ہے، دوست ہیں. اچھا تو دیکھیے اس کے پہ پہلے ایک حدیث ہے، وہ آپ نے سنی ہوئی ہے کہ ایک مہاجر صحابی اپنے انصار بھائی کے صحابی کے گھر گئے. ٹھیک ہے. سلمان فارسی رضی اللہ عنہ وہ گئے ایک انصار اپنے صحابی بھائی کے گھر میں، تو ان کی بیوی سے ملاقات ہوئی. تو ان کی بیوی جو ہے ایک بالکل یعنی کہ اس طریقے سے تھی کہ کیئرلیس والی تھیں. تو ان کپڑے اور ایسے ان کا حلیہ تھا. تو انہوں نے پوچھا کہ تم ایسی کیوں ہو؟ تو انہوں نے کہا تمہارے بھائی کو میری ضرورت ہی نہیں ہے، وہ رات بھر عبادت کرتے ہیں اور دن بھر روزہ رکھتے ہیں، تو میری ضرورت نہیں، تو میں کس کے لیے تیار ہوں، کس کے لیے سب کچھ کروں. خیر جب وہ آئے تو رات کو ہوئی تو انہوں نے کہا کہ انصار صحابی نے کہ بھئی آپ سو جائیں، میں تو عبادت کروں گا. انہوں نے کہا نہیں تم بھی سو. ان کو سلا دیا زبردستی. صحیح ہے. پھر اپنے جو تہجد کا وقت ہوتا ہے آخری وقت اٹھے اور تہجد پڑھ لی جیسے. پھر اس کے بعد انہیں روزہ رکھ لیا. انہوں نے کہا نہیں افطار کرو، ناشتہ. اس وقت تو ناشتے کی میں آج کے حساب سے بات کر رہا ہوں کہ ناشتہ کرو. ناشتہ ان کا روزہ توڑوا دیا. صحیح. اور نفلی روزہ تھا تو توڑ بھی سکتے ہیں. اب جب یہ بات ہوئی تو وہ صحابی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور بتایا، شکایت کی کہ سلمان نے ایسا ایسا کیا ہے میرے ساتھ. تو اللہ کے نبی نے کہا سلمان نے صحیح کیا کہ تمہارے نفس کا تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے، تمہاری آنکھ کا تم پر حق ہے، یہ سب کے حق ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کا حق ادا کرو. صحیح. جب آپ سب کا حق اس کی ترجیح کے مطابق آپ ادا کریں گے تو پھر یہ بیلنس لائف ہوگی. اور بیلنس لائف پھر وہی بات ہے کہ سنت لائف ہوتی ہے. تو اس طریقے سے آپ جو ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ کا یہ دوست بھی ہیں بالکل ہیں، آپ ان کے پاس بھی جائیے، آپ کا معاش ہے ادھر بھی کریے، سب کریے، لیکن اس میں بیلنس آؤٹ نہیں ہونا چاہیے. بیلنس کیا ہے؟ یس یہی تو اختلاف ہے. حق کتنا ہے ان کا، کتنا ٹائم. ایک ہوتا ہے نا کہ ایک ہے کہ مثال کے طور پہ شرعی حق کتنا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک ہوتا ہے جیسے کچھ معاملات میں شریعت نے ہر چیزوں کو اسپیسیفکلی نہیں فکس کیا ہے کہ کتنا کرنا ہے، اس میں کہیں نہ کہیں میوچل انڈرسٹینڈنگ سے ایک ایگریمنٹ ہو سکتا ہے. اب اس میں جیسے ہم ٹائم کی بات کر رہے تھے، اب جیسے اکثر مردوں کا ایک چیلنج یہ ہوتا ہے کہ بھائی دیکھیں مجھے جو گھر کے باہر کے کام ہوتے ہیں نا، اس میں ہر وقت میرے ہاتھ میں کنٹرول نہیں ہوتا. اگر مثال کے طور پہ اگر میں جاب کر رہا ہوں تو میرے جاب کا ٹائم فکس ہوگا، میں دیر سے جاؤں گا مجھ سے پوچھا جائے گا، میں جلدی نکلنے کی کوشش کروں گا مجھے اجازت لینی پڑے گی. لیکن جو گھر کے معاملات ہیں اس میں ہم کوئی بہت زیادہ کلاک پہ نہیں چل رہے کہ اگر ایک چیز آگے پیچھے ہو گئی آپس میں انڈرسٹینڈنگ سے کر لیا. تو کہیں کہیں پہ کیا ہوتا ہے کہ مرد کی خواہش ہوتی ہے کہ بھائی گھر کے جو معاملات ہیں، اسکیجول جو ہے، روٹین ہے، وہ میرے حساب سے چلے، کیونکہ میں ہوں ایکسٹرنل کلاک کے حساب سے. اب مجھے اگر 9 بجے ڈیوٹی پہ پہنچنا ہے تو میں چاہوں گا کہ مجھ سے پہلے جو ہے وہ ساتھ فیملی اٹھ جائے تاکہ تھوڑا ٹائم ساتھ اسپینڈ ہو جائے. پھر مجھے صبح چونکہ جلدی اٹھنا ہے تو لوگ رات کو جلدی سو جائیں. اور گھر والوں کا کبھی الٹا ہو جاتا ہے کہ بھائی صبح تو سونا ہے ہم نے اور رات کو ہمیں دیر تک جاگنا ہے. تو آپ ہمیں وہ اس ٹائم پہ ٹائم دیں جب ہمیں ٹائم چاہیے. آپ اپنے حساب سے کیوں ہمیں ٹائم دینا چاہ رہے ہیں؟ آپ ہمارے حساب سے ہمیں ٹائم دیں. تو اس حساب سے کیا جیسے آپ نے ڈسکس کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روٹین تھا، اس طرح کے معاملات تھے، تو اس طرح شریعت میں کیا ہمیں اسپیسیفک فکسڈ گائیڈ لائنز ملتی ہیں کہ ایک عورت کا دن میں اتنا حق بنتا ہے یا اتنے دنوں میں اس کا اتنا حق بنتا ہے کہ اگر ایک مرد وہ پورا نہ کر پائے تو عورت کا حق بنے کہ وہ کمپلین کرے. یا کچھ جگہوں پہ عورت کو بھی سمجھنا پڑے گا کہ بھائی جیسے آپ نے کہا کہ ہر چیز کا حق ہے، تو اس طرح جسم کا بھی حق ہے، اب جاب کا بھی حق ہے جو کمانے کی ذمہ داری ادا کرنی ہے، والدین کا بھی حق ہے. تو وہ دن کے تو 24 ہی گھنٹے رہیں گے، اب وہ 24 گھنٹوں کو کس طرح ڈسٹریبیوٹ کیا جائے. تو اس میں کہیں عورت کو بھی ہو سکتا ہے کمپرومائز کرنا پڑے کہ یہاں پہ میرا حق نہیں بنتا کہ میں ان سے مانگوں. جو آپ نے کمپرومائز کی بات کی نا، دیکھیں بنیادی طور پہ ہمیں بیسکس سے چلیں گے. صحیح. وہاں سے آپ عمارت کھڑی کریں گے نا، بالکل صحیح، تو آپ کی صحیح کھڑی ہوگی بنیادی. اگر اوپر سے چینج کرنا چاہیں گے تو مشکل ہو جائے گی. بالکل صحیح. جتنے بھی ایشوز ہیں
چاہے شوہر کے ہوں، بیوی کے ہوں، ساس کے ہوں، بہو کے، واٹ ایور سو، جتنے بھی ایشوز ہیں یا جس سے بھی ہے، ورکنگ پلیس پہ بھی ہے، ان سب کے پیچھے جو اصل وجہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہیں ہماری ایکسپیکٹیشنس جو پوری نہیں ہو رہی. تو ایکسپیکٹیشنس جو ہیں تو پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ صحیح بھی ہیں یا نہیں ہے. رائٹ. اب اس کو صحیح اور غلط کو چیک کرنے کا کرائٹیریا کیا ہوگا؟ صحیح. پہلے یہ ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا. بالکل. اور دونوں کو ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا. بالکل. یعنی یہ اس ٹائم کے دینے کی ایک نہ دینے کی، اس شکوے کی جو ایک وجہ ہے وہ ایکسپیکٹیشنز ہیں. میں یہ چاہتا اس ہوں، کا اختلاف ہے کہ ایکسپیکٹیشنز کا اختلاف ہے، اس لیے پھر ٹائم پہ بھی اختلاف ہو جاتا میں ہے. یہ چاہتا ہوں مجھے یہ ٹائم دیا جائے، میری ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ نہیں دے رہے، تو اب مجھے یہ دیکھنا ہے کہ یہ میرا رائٹ بھی ہے کہ نہیں. اگر یہ میرا رائٹ نہیں ہے تو مجھے جو ہے یہ ایکسپیکٹیشن پہ تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ اگر پوری نہیں ہو رہی تو، اور میں رائٹ سمجھوں گا تو مجھے تکلیف ہوگی. بالکل. اب جو رائٹ مجھے نہیں مل رہا تو میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. صحیح. اب میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو اب مجھے جو ہے وہ کمپرومائز کرنا پڑے گا، نہیں تو میں کمپرومائز نہیں کروں گا یا کروں گی. اور جب میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو میں بھی کسی کے ساتھ زیادتی کر سکتا ہوں. ہاں آف کورس. جب میرا حق نہیں مل رہا تو میں کیوں کسی کا حق ادا کروں؟ اب یہ ساری جو باتیں ہیں اس کو چیک کرنا پڑے گا. جو یہ میری سوچ ہے، صحیح، یہ میری ایکسپیکٹیشنز ہیں، یہ میرا رائٹ بھی ہے کہ نہیں ہے. تو اس وجہ دوسرا اہم مسئلہ جو میں نے باقاعدہ، اب تو ڈیٹا بن رہا ہے میرے پاس، کہ جو ایکسپیکٹیشنز جو میں رائٹ سمجھ رہا ہوں، آپ یقین کریں لوگوں کو علم نہیں ہے کہ ان کے رائٹس کیا ہیں. مجھے تو 20 سال ہو گئے تھے شادی کو، مجھے نہیں پتا تھا کہ میری بیوی کے کیا رائٹس ہیں، اور میری بیوی کو بھی نہیں پتا تھا کہ اس کے کیا رائٹس ہیں. ہاں لسٹ اس کے پاس بہت لمبی تھی رائٹس کی، یہ تو ہے. لیکن پتا نہیں تھا. اب رانگ انفارمیشن تھی، مجھے بھی نہیں پتا تھا. تو وہ کبھی بات ہو کسی بات پہ، مرد چھیڑتے ہیں. کس بات سے چھیڑتے ہیں؟ عام طور سے دوسری شادی. ہاں اب یہ اس کی یہ بات زیادہ نہیں کری گا، یہ بہت سینسیٹیو میٹر ہے. سینسر بورڈ. لیکن چھیڑتے ہیں، نہیں بھی کرنی پھر بھی چھیڑتے ہیں، اور یہ بالکل بھی نہیں چھیڑنا چاہیے. یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. دیکھیے آپ کہتے ہیں مذاق میں، آپ نے کہا بات ہوتی ہے، ہر چیز کی کاسٹ ہوتی ہے. تو آپ کو کاسٹ پتہ چل جائے اس کے بعد آپ کر لیجیے کہ میں تیار ہوں پے کرنے کے لیے، لیکن کاسٹ ہی نہیں پتہ ہوتی. تو خیر وہ میں نے چھیڑتے تھے تو جواب کیا آتا تھا، ہر کوئی الگ الگ جواب دیتا ہے. میری بیگم کہتی تھی کہ پہلی کا تو حق ادا کر دیجیے، پھر دوسری کی بات کیجیے. پہلی کے لیے ٹائم نہیں ہے، دوسری کرنے چلیں. میں نے پوچھتا تھا بھائی تمہارے حق کیا ہے، تو بڑی لمبی لسٹ تھی، اور واقعی اس لسٹ کے مطابق تو میں تو ادا نہیں کر رہا تھا. تو میں تو ایک ظالم شوہر اور وہ ایک مظلوم بیوی، تو وہ کیا کر رہی ہے؟ کمپرومائز کر رہی ہے. کیوں کر رہی ہے؟ میرے لیے نہیں کر رہی، کمپرومائز بھی میرے لیے نہیں کر رہی، بچوں کے لیے کر رہی ہے. ماں باپ کی عزت، 10 اور مسئلے ہیں. ہوگا میرے ساتھ بھی کوئی ظاہر بات ہے ایک اٹیچمنٹ، وہ بھی کہیں ہوگا، لیکن عام طور سے عورتیں کیا کہتی ہیں؟ پہلا لفظ کیا ہوتا ہے؟ اتنا میں نے سہا کس لیے؟ بچوں کے لیے. اچھا یہاں پہ میں ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے، لیکن وہ تھوڑا سا ٹاپک سے، اسی ٹاپک میں ہے آگے فیوچر میں نسل کا، اگر آپ اجازت دیں تو میں کر لوں. جی بالکل. دیکھیں ایک رشتہ ختم ہو جاتا ہے، 2 طریقے سے ہوتا ہے رشتہ ختم، کہ شوہر کا انتقال ہو جائے یا پھر طلاق ہو جائے، خلا ہو جائے. اب کیا ہوتا ہے کہ جو بیوہ کے بچے ہوتے ہیں، ان بچوں کے جو امیج ہوتا ہے، تصور ہوتا ہے باپ کا، وہ ایک پازیٹیو ہوتا ہے اگر چھوٹی عمر میں بچوں کے اندر سے چلے. اور طلاق تو ظاہر بات ہے عام طور سے چھوٹے بچوں کے ساتھ ہی ہوتی ہے. ادھر جو ہے باپ کا امیج جو ہے وہ نیگیٹو ہوتا ہے. صحیح. وجہ کیا ہے؟ کیوں ہوتا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب انتقال ہو گیا تو ماں اپنے
شوہر کا اور اس کے باپ کا جو بتاتی ہے پاسٹ میں وہ ساری پازیٹیو چیزیں پازیٹیو چیزیں. وہ کوئی فرشتہ نہیں تھا جو گیا ہے. صحیح. اور جب وہ تھا حیات وہی کمپلین تو یہی ساری لسٹ اس کے پاس بھی اس تھی. کے بعد بھی صحیح بات ہے. لیکن اب وہ یاد نہیں آ رہی. صحیح. اب کیا یاد آ رہا ہے؟ اس کی اچھائی. ساری اچھائی. تو وہ امیج، کیونکہ یہ جو ایکسپیرینس میرا بھی ہے. صحیح. کہ بھائی میں چھوٹی عمر میں یہاں پتہ یتیم ہو گیا. صحیح. 10 سال کی عمر تھی. تو مجھے جو میری ماں نے میرے باپ کی باتیں بتائی ہیں، اس وقت جو میرے باپ کا امیج جو بنا ہے وہ ایک بہت پازیٹیو بنا ہے. الحمدللہ. کچھ غلطیاں بھی ہوئی ہوں گی میرے علم میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن میں نے سنی نہیں کبھی. کیوں کہ وہی یاد آئیں گی اور وہ میرے اپنے زندگی کے اندر وہ میرے ایک کردار میں شامل ہو گئی. ایسا نہیں ہے کہ اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہو، باقاعدہ کردار میں شامل ہے میرے. میں بھی وہی کرنا چاہتا ہوں جو میری ماں نے بتایا تمہارے باپ نے ایسا کیا تھا، اور ایک پازیٹیو چیز تھی. بالکل. لیکن لیکن وہاں جو ہے جو خلا یافتہ ہیں، جو متعلقہ ہیں، ان کے بچوں کے ذہن میں نیگیٹیوٹی کیوں آ رہی ہے؟ یہ ایک عورتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اب وہ جو ہے بچوں کے سامنے اور بچوں کے ساتھ باپ کی نیگیٹیوٹی کی باتیں ہوتی ہیں، بالکل ان کے کمزوریوں کی بات ہوتی ہے. غلط نہیں ہوتی، صحیح ہوتی ہوں. بالکل. اس سے ان کے ذہن میں امیج بن رہا ہے. بالکل. اس کا رزلٹ کیا ہو رہا ہے؟ اس کا رزلٹ یہ ہو رہا ہے کہ جب باپ ولن ہے اور باپ ایسا ظالم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ رشتہ ہی اتنا خراب ہے، تو میں تو ایسے رشتے میں کیوں جاؤں؟ شادی نہیں کروں گی. شادی بھی نہیں کروں گی. شیخ ایک اس میں کانسیکوینس اور بھی ایڈ ہو بہت رہا سارے ہے، وہ ان میں سے، کیونکہ آج کل ٹاپک جو ہے یہ والا ہاٹ ہے اس سینس میں کہ یہ فتنہ جو ہے بڑھتا جا رہا ہے کہ جب ماں کی طرف سے باپ کا وہ ایک نیگیٹو امیج جاتا ہے نا، تو وہ صرف پھر باپ پہ نہیں جاتا، وہ مردوں کا چلا جاتا ہے. ہاں کہ مرد ایسے ہوتے ہیں. تو پھر وہ چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے وہ جو لڑکا تھا وہ اپنے آپ کو مردوں سے ایسوسیٹ کرنے کے بجائے خواتین کی طرف جو ہے وہ زیادہ نسبت کرنے لگتا ہے. اور پھر وہ عادتوں میں، اطوار میں، اور پھر جو آپ کو پتہ ہے LGBTQ کے مسائل جو ہیں، اس کی ایک وجہ یہاں سے بھی جڑتی ہے کہ وہ ماں نے یا جو بھی ایک فیمیل فگر ہو، اس نے مرد کی جو ہے اتنی نیگیٹیوٹی ذہن میں ڈال دی کہ مرد تو ایسے ہوتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں. اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو متعلقہ ہے خلا جاتا ہے، اب کیا بچے کے ذہن میں سوال آئے گا کہ امی میرے ابو زندہ تو ہیں، آپ ان کے ساتھ کیوں نہیں ہیں؟ تو اب وہ اچھی باتیں تو نہیں کرے گی کہ وہ تو اتنے اچھے ہیں. اب آپ تو یہ بتایا نا کہ وہ ایسا کیوں کرتی ہے. بالکل. وہ عورت جو بیوہ ہو گئی وہ کیوں نہیں کرتی؟ صحیح. تو اس کی جواب آپ ایک تو یہی ہو گیا کہ کل کو میرے بچے سوال کریں گے آپ نے ہمیں ہمارے باپ سے الگ کیوں کرا. ابھی سے گراؤنڈ تیار کیا نہیں، وہ اب وہ ظاہر بات ہے، وہ یہ کانشیسلی نہیں کرتی، بالکل جان بوجھ کے نہیں کرتی، یہ آٹومیٹکلی فطرتی معاملہ ہے کہ بھائی جسٹیفیکیشن وہ کہتی کہ میں نے تو بہت برداشت کیا اور تم لوگوں کے لیے برداشت کیا، اتنا بھی میں نے تم لوگوں کے لیے ہی برداشت کیا، لیکن میری پھر برداشت کی حد ختم ہو گئی. میں کب تک برداشت کرتی؟ تو میں نے بڑا مجبوراً یہ قدم اٹھایا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا ایک اور وجہ ہوتی ہے انسیکیورٹی. انسیکیورٹی کیا ہے کہ ابھی باپ حیات ہے، آج میں ان بچوں کے لیے اپنے آپ کو بالکل الگ کر لیا. پہلے تو یہ ہوتا تھا شادی بھی نہیں کرنی اور نہ ہو بھی نہیں رہی اگر، اور بچوں کی وجہ سے سارا کچھ اپنا فوکس بنا لیا. کل کو یہ بڑے ہونے کے بعد ادھر چلے گئے، میں تو اکیلی رہ گئی، میری ساری انویسٹمنٹ ضائع ہو گئی. جس وجہ سے کیا تھا وہ تو ختم ہی ہو گیا. اور پھر اس کے بعد اگر ایسی بہو بھی آ گئی، ایک انسیکیورٹی یہ بھی ہوتی ہے کہ بہو بچے کو نہ لے جائے. اب دیکھیں نا پورا بیس ہی بگڑ گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت سے شادی کرو جو زیادہ بچے دے. تزوجوا الودود الولود. ہاں، تاکہ قیامت والے دن میں اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں. تو آج ہم انڈائریکٹلی اندر سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ سوری، معذرت، کیونکہ اب اتنی مہنگائی ہے، بچوں کی تربیت ہے، ان کی پڑھائی ہے، یہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے. زیادہ بچے دو ہی اچھے بچے، مزے کی بات دو بھی زیادہ ہو جائیں گے. مزے کی بات ہوتی ہے جب ایسا شخص خود چھٹے نمبر کا ہو اور وہ یہ بات کہے. ہاں، اور دیکھیے بات کیا تھی، پہلے انسیکیورٹی نہیں تھی. صحیح. 2 4 5 6 بیٹے ہیں، بچے تو 10 12 بھی ہوتے تھے، 8 بھی ہوتے تھے، 10 ہوتے تھے.
وہ خود ہی ماں باپ نکالتے تھے نکلو گھر میں اب جگہ ہی نہیں ہے نئی بہو لانی ہے. سبحان اللہ. صحیح بات ہے. صحیح بات ہے. بالکل ایسے ہی. اس وقت انسیکیورٹی نہیں تھی کیونکہ جس وقت آخری کا نمبر آئے گا تو اپنے جانے کی اپنی رخصتی کا وقت آ چکا ہوتا ہے. صحیح بات. اور ظاہر بات ہے کوئی نہ کوئی تو ساتھ رہتا ہی ہے. پھر آخر میں کہتے چھوٹا والا ہی ساتھ رہے گا. بالکل. خیر یہ تو الگ ہے. اگر آپ اس کے جائیں گے نقصانات وہ بہت دور تک جاتے ہیں. بہت دور بہت دور. ہم وہ جو ایکسپیکٹیشنز کی آپ نے بات کی تھی کہ ایکسپیکٹیشنز جو ہیں اس کو ہم صحیح چیز میں گراؤنڈ کریں جیسے آپ بتا رہے تھے. سب سے پہلے چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ میری جو ایکسپیکٹیشن ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے. اور اس صحیح غلط کا فیصلے کے لیے کرائیٹیریا کیا ہوگا اس کو دونوں کو بالکل ایگری کرنا چاہیے. صحیح. وہ کیا ہے کرائیٹیریا؟ ہاں یہ اصل ہے نا. ایک صاحب شادی کر رہے تھے تو وہ خود ہی کمیونیکیشن کر رہے تھے اپنی ہونے والی بیوی سے جہاں سے ان کا رشتہ ہوا تھا. تو انہوں نے بات کی کہ دیکھیں جی جب شادی ہوگی تو کانفلکٹ تو ہوگا. صحیح. نئی بات ہے ایک ہر ایک کی رائے اپنی اپنی ہوتی ہے. تو اس کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ سمجھدار آدمی تھا. ہاں تو وہ اور بات ہے کہ بڑے بڑے سمجھدار جو ہے نا بیوقوف ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو خیر وہ انہوں نے کہا کہ بھائی یہ کیسے فیصلہ ہوا. تو انہوں نے بتایا آپ کا اپنا تو نہیں تھا واقعہ. اب دیکھیے بات یہ ہے کہ مجھے بہت سارے واقعات جو ہے نا کسی اور کے رکھ کے سنانے پڑتے ہیں. جی جی میں سمجھ گیا. لیکن ویسے ماشاء اللہ الحمدللہ ایکسپیرینس بھی ایسا ہے کہ وہ اتنے کبھی کبھی بھول بھی جاتے ہیں نا میرا تھا یا کسی اور کا تھا. تو ہو سکتا ہے کہ میں کسی کا اور کا کر کے سناؤں اور میرا ہو. جی جی اچھا ہے اوروں کا ہی ٹھیک ہے. اب مقصد تو ہمیں اس میں سے جو حاصل کرنا ہے وہ اس پہ توجہ رکھیں کہ بھائی اب انہوں نے جواب دیا کہ آپ بتائیے کہ بھائی کس پہ ہوا. تو انہوں نے بتایا کہ بھائی یہ کتاب رکھی میں قرآن حدیث کی یعنی شریعت کے مطابق ہوگا. صحیح. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ایگری. تو پھر انہوں نے ایک اور سوال کیا کہ جب کانفلکٹ ہوا اور شوہر بھی قرآن حدیث کا حوالہ دے رہا ہے اور بیوی بھی قرآن حدیث کا حوالہ دے رہی ہے. صحیح. یہی ہوتا ہے. یہاں سے بھی حدیث جاتی ہے وہاں سے بھی حدیث آ جاتی ہے. تو اب کیا کریں گے؟ تو انہوں نے کہا بتائیے. میں نے کہا پھر وہ قرآن ہی کچھ کہتا ہے. اللہ تعالیٰ ہی کہتے ہیں کہ جب اس میں ہو جائے تو اہل علم سے بات کرو. صحیح. تو پھر جا کے علماء سے جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی وہی بتائیں گے کہ بھائی کیا چیز صحیح ہے کیا چیز راجح ہے کیا چیز یہاں پہ امپلیمنٹ ہوگی آپ کے کیس میں. تو پھر یہ ہوگا. تو یہ پہلے ایگری کرنا پڑے گا. اور اگر شادی سے پہلے تو ضرورت نہیں ہوتی عام طور سے لیکن شادی کے بعد ایگری کریں بیٹھ کے بات کریں کیونکہ یہ ہوگا. سب سے بہترین شوہر اور سب سے بہترین بیویاں کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ ہے مثال ہے نمونہ ہے. تو کیا وہاں پہ کانفلکٹ نہیں آتے تھے؟ بالکل آتے ہیں. اللہ کے نبی سارا دن ناراض بھی رہتے تھے. ایلا کا قصہ تو آپ نے سنا 30 دن تک ناراض رہے حضرت زینب سے 2 مہینے تک. صحیح. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کو یہ چیزیں آتی ہیں. اب اس کے پیچھے ظاہر بات ہے حکمتیں ہیں. صحیح. بالکل. میں نے سوال پوچھا کہ بھائی یہ بتائیے جتنی بھی شریعت ہے یہ عقلی بات ہے لاجیکل بات ہے یا نہیں ہے؟ تو کسی نے کہا نہیں لاجیکل تو ساری نہیں ہوتی. تو میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو بھی بات کرتے ہیں اپنی بچوں سے اور ان کو سمجھ میں نہیں آتی تو آپ کی بات تو پھر لاجیکل نہیں ہوئی نا کیونکہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی. صحیح. لیکن جب وہ بڑے ہوں گے ان کے سمجھ میں آ جائے گی نا. صحیح. تو پھر بات تو پھر لاجیکل ہی ہے نا. بالکل. میری سمجھ میں نہیں آ رہی. تو میں نے کہا جس کو آج سمجھ میں نہیں آ رہی اس کو 30 سال میں سمجھ آئے گی, جس کو 30 میں نہیں آئی 50 میں, جو 50 میں 80 میں, اور جس کو 80 میں سمجھ میں نہیں آ رہی اس کو بھی سمجھ میں آ جائے گی. اس کو مرنا پڑے گا. مرنے کے آنکھیں کھلنے کے بعد وہ آنکھیں کھل جائیں گی. آنکھیں کھل جائیں گی. تو جو چیزیں نظر نہیں آ رہی تھی وہ سب آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس میں کیا کیا لاجک کیا کیا حکمتیں ہیں. تو خیر وہ اس میں حکمت ہیں کہ بھئی یہ یہاں جھوٹ کیوں بولیں. 3 جگہ جھوٹ جائز ہے نا. وہاں پہ تو سچ جو ہے نا گناہ بھی مل سکتا ہے کہ ایک دوسرے کو رشتے کو مطلب تعلق کو بہتر بنانے کے لیے 2 بھائیوں کے درمیان تعلق کو بہتر بنانے کے لیے ان کا جھگڑا ختم کرانے کے لیے جھوٹ بول دیا. صحیح. کیونکہ سچ بولیں گے تعلق اور خراب ہو جائے گا. تو یہاں تو جھوٹ بولنا ضروری ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے میاں بیوی آپس میں جھوٹ بول سکتے ہیں
حالانکہ کبیرہ گناہ ہے، منافق کی نشانی ہے، لیکن یہاں پہ جھوٹ بول کے کیا کر رہے ہیں؟ جھگڑے سے بچنا ہے. لیکن جھوٹ بھی کون سا؟ یہ بھی ایک پوائنٹ ہے. ایک تو وہ جھوٹ کے پکڑا بھی جائے تو بھی امیج خراب نہ ہو. ایک مسئلہ ہے جب مطلب اس طرح کی بات ہوتی ہے نا کہ جھوٹ بولا جا سکتا ہے، تو پھر جو بھی بات ہو مجھے کیا پتا، آپ تو جھوٹ بول رہے ہوں گے. ہاں مطلب پھر آپ تو جھوٹ ہی بول سکتے ہیں، اعتبار ہی ختم ہو تو جاتا ہے. اس میں بھی جو ہے نا وہ اعتدال کی ضرورت ہے نا. بھائی یہ balance بتانا ہے. ضروری ہے کہاں جھوٹ بول سکتے. ہاں یہ کہاں جھوٹ بولنا ہے. کوئی غلط کام کر کے بھی جھوٹ. سامنے والے کو بھی تھوڑا اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ چلیں رشتہ اچھا کرنے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے، لیکن کم از کم نیت اس کی یہ کہ وہ رشتہ اچھا کرنا چاہ رہا ہے. یعنی جو ہمارا کانفلکٹ ہے، اگر وہ اپنی طرف سے ایک اسٹیپ لے رہا ہے تو میں بھی کوشش کروں، یا وہ اپنی طرف سے اسٹیپ لے رہی ہیں تو میں بھی کوشش کروں کہ میں بھی ان کے جو ہے بجائے اس کے کہ میں اس کو پوائنٹ آؤٹ کروں کہ آپ تو جھوٹ بول رہی ہوں گی، آپ جھوٹ بول رہے ہوں گے، میں پھر پھڈے کو جو ہے وہ کنٹینیو کروں کہ اسٹیپ لے انسان کہ چلیں آپ ایک اسٹیپ لے رہے ہیں تو میں بھی ایک اسٹیپ لیتے ہوں. ہاں تو ٹھیک ہے، لیکن جس جھوٹ سے آپ خوش ہو رہے ہیں بالکل تو اس سے آپ کو کبھی بھی پرابلم نہیں ہوگی. صحیح. میں اس کا ایک ایکسپیرینس آپ کو شیئر کرتا ہوں، اور یہ پوائنٹ بھی ہے نا، بیوی کی تعریف نہیں تعریف نہیں کرتی. ٹھیک ہے. اور میں ان مردوں میں سے ہوں کہ تعریف یہ کیا ہوتا ہے، ہوں نہیں تھا. ہاں، اور کسی بیوی کی نہیں، کسی کی بھی. اپنے اسٹاف میں، اپنے ماتحتوں کو اگر میں کسی کی تعریف کر دوں تو یہ بہت بڑی بات ہو جائے گی. خیریت آج تو بھائی میں نے تعریف کر دی، انا پہ بات آ جائے گی. ہاں نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ مجھے کوئی چیز اچھی نہیں لگتی تھی. صحیح. ایک وہ عادت نہیں ہوتی، عادت نہیں مزاج تھی، نہیں ہوتا اس طرح کا. یا پھر ایک ایگو ہوتی ہے جو آپ کو تعریف کرنے سے روکتی ہے. نہیں، بعض اوقات ماحول ہوتا ہے، اپبرنگنگ ہوتی ہے، فیملی. تو اب جب میں نے سیکھا کہ بھائی تعریف کرنی بیوی کی خاص طور سے تو لازم ہے. صحیح. ٹھیک ہے، جیسے قومی ترانہ پہ کھڑے ہونا ضروری ہے، اس لیے بیوی کی تعریف لازمی ہے، چاہے وہ جھوٹی ہو. صبح شام کے اذکار میں جو ہے نا، اذکار میں واقعی یہ حقیقت ہے. اور پھر میں جب تعریف کرنی شروع کری تو بیوی کو تو اچھا لگا، اور لیکن پھر کیا ہوا، اتنی تعریف ہونے لگی تو بیوی نے مجھے ڈانٹنا شروع کر دیا. کیا کر رہے ہیں، بہویں بیٹھی ہوئے، بیٹیاں بیٹھی ہوئے، اب کس لیے، یعنی کہ اوور ہو رہے ہیں. بھائی آپ اوور کیوں ہو رہے ہیں؟ ان کو کیا فکر ہے کہ جب وہ بہویں دیکھیں گی کہ میرے سسر اپنی بیوی کی اتنی تعریف کرتے ہیں اور میرے شوہر میری اتنی تعریف نہیں کرتے تو ان کو خیال ہوگا. اس لیے آپ ذرا کنٹرول کریں. پھر میں بتا رہا تھا کہ میں نے کلاس میں بتا رہا تھا کہ اگر بیوی کو غصہ ہو تو آپ کیا کریں، ہاؤ ٹو ہینڈل اٹ، کہ بھائی کس طرح اس کو ہینڈل کریں، اس کا غصہ ختم ہو جائے. ایک جذبہ ہے نا غصہ، اس دفعہ ہم نے بات کی جی. ہاں، جذبے کو جذبے سے مارو. صحیح. ایک تو عقل سے مار سکتے ہیں، آپ دبا سکتے ہیں، کنٹرول کر سکتے ہیں، لیکن جب جذبہ زیادہ ابھر جاتا ہے نا، کوئی سا بھی، محبت کا ہو، خوشی کا ہو، غصے کا ہو، تو پھر وہ انسان کی عقل کام نہیں کرتی. صحیح. تو اب جذبے کو جذبے سے مارو، سمجھانے کی اس وقت مسئلہ نہیں ہے. تو وہ کون سے جذبے سے مارو، اب غصہ ہے، کون سے جذبے سے وہ خوش جذبہ جو ہے اڑ جائے گا، محبت سے، نہیں محبت نہیں، وہ خوشی سے. خوشی کس سے حاصل ہوتی ہے، تعریف سے. ٹھیک ہے، تو آپ اس کی تعریف کر دیں. ٹھیک ہے، آپ تعریف کر دیں کہ اس کے کپڑوں کی تعریف کر دیں، اس کے کھانے میں اگر وہ ہے سچویشن دیکھیں کیا چیز اس پہ فٹ ہوتی ہے، گھر میں کھانا بنا تھا باہر سے آیا وہ تعریف کر دیں. ٹھیک ہے، ہاں وہ والی وہ لطیفہ جو ہے وہ چیک کر لیا کرے کھانا کہاں کا ہے. ٹھیک ہے نا، تو اب یہ تعریف کر دیں. یہ میں بات کلاس میں بتا رہا تھا، اور میری کلاس میں میری بیگم بھی موجود تھی. ٹھیک ہے، اب میری بیگم کو کسی بات پہ غصہ ہے، ایک دم ریئیکٹ کر رہی تھی. تو میں نے کہا کہ یہ جوڑا تم نے نیا لیا ہے، یہ بہت اچھا لگ رہا ہے، تمہاری چوائس بہت اچھی ہے. تو اب بیگم کیا کہہ رہی ہے غصے میں، اچھا میں بھی کلاس میں تھی، مجھے معلوم ہے آپ کیا کر رہے ہیں. لیکن وہ جو غصہ تھا اس کے اندر ایک مسکراہٹ بھی تھی جو روکنے کی بہت کوشش کر رہی تھی، لیکن ہمیں پتہ چل گیا تھا.
تو کیا ہوا, ایک دم غصہ ٹھنڈا ہو گیا. اب آپ یہ اس میں جھوٹی تعریف بھی اگر ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, تو مطلب آپ نے اگر پوائنٹ آؤٹ بھی کرنا ہے کھانے میں کوئی چیز صحیح نہیں ہے, تو اس کو اگر کبھی کہیں گے کہ کھانا تم نے صحیح نہیں بنایا, یہ بڑا مسئلہ ہے. صحیح. یہاں تک کہ اگر ہم نے کھانا 2 ڈشیں آئی ہوئی ہیں, ایک بیگم نے پکائی ہوئی ہے اور ایک کہیں اور سے آئی ہوئی ہے, چاہے وہ میری ماں کی ہی ہاتھ کی کیوں نہ ہو, اگر میں نے صرف وہ کھا لی اور بیگم کی نہیں کھائی, بم جی. اور آج جو ہے وہ شادی کو 32-33 سال ہو گئے, آج تک یہی ہے. کل بھی مجھے وہی کھانا پہلے پڑا جو بیگم نے بنایا تھا, جو بازار سے آیا تھا وہ میں نے بعد میں کھایا. صحیح بات ہے. یہ سارے آپ نے ہینڈلنگ کی, یہ سیکھنا چاہیے. بالکل اس میں کوئی حرج نہیں ہے ذرا سا. کیوں ہم یہی تو بہرحال سیکھنے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ جو شکوے شکایات آ جاتی ہیں, کیوں آ جاتی ہیں, ایکسپیکٹیشنز ہیں, اس کو بیٹھ کے ہمیں حل کرنا چاہیے. تو بات تھوڑا وہ بیچ میں رہ گئی کہ وہ پھر قرآن حدیث کے مطابق کریں گے تو وہ کسی مولوی صاحب سے یا ان سے جا کے پوچھیں گے. 3rd person. تو یعنی ان شارٹ ہمیں آپس میں بیٹھ کے ایکسپیکٹیشنز کو ڈیسائیڈ کر لینا چاہیے جی کہ بھائی میں آپ سے یہ ایکسپیکٹ کر رہی ہوں یا میں آپ سے یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوں, اور پھر اس کے اکارڈنگلی پھر معاملات کو آگے لے کرنا چاہیے. ایکسپیکٹیشنز کی بنیاد بھی جیسے انہوں نے کہا کہ صحیح جگہ پہ ہونا, صرف میری خواہش ہے یا صرف میں چاہتا ہوں, اس طرح تو پھر انسان کی خواہشات کبھی ختم نہیں ہوں گی, روز چینج ہو سکتی ہیں. لیکن اگر کسی اتھارٹی میں, کسی سورس میں بیسڈ ہو کہ ٹھیک ہے ہم نے مثال کے طور پہ شریعت کو اپنا ریفرنس بنایا ہوا ہے کہ شریعت نے جو چیزیں میرا رائٹ بنایا ہے, میرا حق بنایا ہے, حق میرا اتنا ہی ہے, اس کے آن ٹاپ آف اٹ جو ہے وہ پھر ہم دیکھ سکتے ہیں. آپ اپنے کچھ احسان کے اچھی خوشنودی سے آپ مجھے دے دیں, میں آپ کو دے دوں, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن جہاں حقوق کی بات ہے, جس پہ خاص کر اللہ نے ہم سے سوال کرنا ہے کہ آپ بتائیں کہ آپ نے اپنے زوج یا زوجہ کا یہ حق ادا کیا تھا یا نہیں کیا تھا, وہ کم از کم ہمارے جو ہے وہ ایک بنیاد میں کلیئر ہو. اور جب دونوں کی بنیاد سیم ہوتی ہے تو پھر اختلافات میں اور کمی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, پھر ہمیں یہ اختلاف نہیں کرنا پڑتا کہ کدھر دیکھنا ہے, پتہ ہے کدھر دیکھنا ہے, اور پھر یہ بھی پتہ ہے کہ غلطی پھر کس نے ماننی ہے, کس نے جھکنا ہے, کس نے جو ہے وہ اپنی بات پہ قائم رہنا ہے. اچھا, یہ بات بھی کلیئر کر لیں کہ قرآن و حدیث نے ہمیں کچھ باؤنڈریز تو دی ہیں, کچھ بیسک گائیڈ لائنس تو دی ہیں, لیکن بہت زیادہ اس میں معاشرے کا بھی عمل دخل رہتا ہے. یعنی جو عرف ہے ہمارے یہاں کا, عرف کے اکارڈنگ ظاہر ہے نبی علیہ السلام کے زمانے میں تو کوئی 9 to 5 جاب کرتا نہیں تھا. جی ٹھیک ہے, وہ تو کبھی کبھار پورے دن کی بھی جاب ہوتی تھی, کبھی کبھار پورے ہفتوں کے لیے بھی جا رہے ہوتے تھے سفر پہ, اور ظاہر ہے وہ ایک الگ ایک معاشرہ تھا. تو ڈوز اینڈ ڈو ناٹس تو وہاں سے ہمیں مل جاتے ہیں, لیکن جو مزید ڈیٹیلز ہیں وہ آج کے عرف کے حساب سے ہمیں ملتی ہیں. مطلب آج کی تاریخ میں اگر 9 to 5 جاب اگر کوئی کر رہا ہے تو, اور اس زمانے میں یہ نہیں تھا, تو اس زمانے میں برانڈز بھی نہیں تھے, اس زمانے میں 25-30 جوڑے بھی الماریوں میں نہیں رکھے ہوتے تھے. تو ہر چیز کو ہمیں دیکھنا پڑے گا, اور پھر اگر ڈفرینس آف اوپینین ہو جائے, پھر اختلاف ہو جائے, تو پھر کسی کاؤنسلر, کسی عالم کے پاس جایا جائے کہ جو ایک آپس میں ایکسپیکٹیشنز کو کہتے ہیں نا کہ بیلنس کرے اور پھر آپس میں جوڑ دے. دیکھیں اس کی پوری وہی بات ہے نا کہ بنیادیں ہیں, اس سے آپ لے کے چلیں گے تو ایزی طور پہ سب چیزیں پرابلم, مطلب یہ جتنی بھی پرابلمز ہیں یہ اسی پہ بیس کر رہی ہیں. سب سے پہلے کسی بھی رشتے کو قائم رکھنے کے لیے حقوق دیے گئے, قائم رکھنے کے لیے. یہ گڑ ڈالو, جتنا گڑ ڈالو اتنا میٹھا ہوگا, وہ بعد میں ہے. یہ بنیادیں ہیں, اگر یہ بنیاد صحیح نہیں ہوئی تو آگے نہیں چلے گا. ٹھیک ہے نا. اب میرے پاس علم ہی نہیں ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں دیندار طبقوں کو میں جتنا بھی دیکھا ہے, نہیں ہے یہ علم کہ رائٹس کیا ہیں, رائٹس کیا ہے, میاں بیوی کے رائٹس کیا ہیں. تو ظاہر بات جس کا رائٹس ہوگا سامنے والے پہ فرض ہوگا. اچھا رائٹس کیوں رائٹس بنائے گا اللہ تعالیٰ نے, حکمت کیا ہے؟ ہمیں حکمت کچھ نظر آتی ہے, سمجھ میں آتی ہے. حکمت یہ ہے کہ جتنی بھی میری ضرورت ہے, جو سروائیول جس سے ہے, جس سے سروائیول ہے, وہ میرا حق ہے. جتنی بھی سروائیولز ہیں. اچھا سروائیولز 3 چیزیں, انسان ہے 3 چیزوں کا ہے, روٹی کپڑا مکان. نہیں, جسم ہے, جسم کی سروائیول الگ ہے, پھر اس کے علاوہ روح ہے, روح کی سروائیول ایک الگ ہے, پھر ایک ذہن ہے, مائنڈ, اس کی سروائیول الگ ہے. تو ان کی جو سروائیولز ہیں یہ میری ضرورتیں ہیں, یہ میرا حق ہے, میرا رائٹ ہے. اب وہ رائٹ جو ہے وہ فرض ہے. اب وہ فرض یا تو میرے اوپر ہوگا یا
اگر میں اس کو نہیں ادا کر سکتا، میں اس قابل نہیں ہوں، اللہ نے مجھے استطاعت نہیں دی ہے، تو وہ فرض کسی اور کے اوپر رکھا ہے. صحیح. لاسٹ ٹائم شاید بات ہوئی تھی نہیں جی. ہوتی کہ ایک بچہ پیدا ہوا، اس بچہ پیدا ہوتے ہی اس کی جو ضرورت ہے وہ دودھ ہے. صحیح. ٹھیک ہے. اب دودھ جو ہے، بچی پیدا ہوئی، دودھ ہے، دودھ اس کی ضرورت ہے، اس کا حق ہے. اب فرض کس پہ رکھ دیا؟ ماں پہ رکھ دیا. اب اور بڑا ہوا، اب روٹی کھانے کے کھا رہا ہے وہ، تو اب بھی اس کا ضرورت ہے، اس کا حق ہے. اور یہ فرض جو ہے اب کس پہ رکھا؟ ماں باپ پہ. باپ پرووائڈ کرے گا، ماں جو ہے اس کو بنائے گی بھی اور اپنے ہاتھ سے کھلائے گی بھی. اس کے بعد وہ اور بڑی ہو گئی، 10-12 سال کی ہو گئی، روٹی ابھی بھی کھاتی ہے، ضرورت ہے، حق ہے. اب فرض ابھی بھی کس پہ ہے؟ ماں باپ پہ. اب کیا فرض ہے؟ اور اس کے اوپر بھی ہے، ماں باپ اور اس کے اوپر. کیسے؟ باپ پرووائڈ کرے گا، ماں بنائے گی اور وہ خود ہی کھائے گی اپنے ہاتھوں سے. اب ماں نہیں کھلائے گی اس کو اپنے ہاتھوں سے. کیوں؟ اب کیوں نہیں کھلائے گی؟ کیونکہ اب وہ اس قابل ہو گئی ہے خود کھانے کے. تو اب اس کی خود کی ذمہ داری ہے کہ وہ خود ہی کھائے. 17-18 سال کی ہو گئی، اب بھی روٹی کھاتی ہے، ابھی بھی ضرورت ہے، اس کا حق ہے. اب کس پہ فرض ہے؟ جی. شادی شدہ ہے کہ نہیں؟ نہیں، ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، ابھی بھی باپ پہ. پرووائڈ کرنا باپ پہ ہے، اور کھانا خود بنانا اور بنانا اور کھانا کس پہ؟ اب خود پہ. خود پہ. بلوغت کے بعد کر سکتے ہیں، بلوغت کے بعد، میں سمجھداری کے بعد جب کر سکتی ہے، اور اس کو کرنا بھی چاہیے. اب کیوں ماں بیٹھ پکا کے کھلائے؟ اب ماں کو بنا کے اب تو ماں کو بھی پکا کے کھلائے. یہ ٹریننگ ہونی چاہیے. اب یہ ٹریننگ اگر گھر میں ہو جائے تو اب شادی ہو گئی، اب بھی روٹی چاہیے، پرووائڈ کون کرے گا؟ شوہر. پکائے گی کون؟ خود. ٹھیک ہے نا. اپنا بھی پکائے گی اور شوہر کے لیے بھی پکائے گی، دونوں کے لیے پکائے گی. اب یہ بچے ہیں تو بچوں کے لیے بھی پکائے گی. تو اب یہ جو معاملہ ہے، یہ پیچھے سے اگر تربیت نہیں ہوگی، ٹریننگ نہیں ہوگی تو آگے مشکل ہوتی ہے. صحیح بات ہے. آپ کو معلوم ہے ایک زمانے میں آپ کے علاقے میں جو ایک سسٹم چلتا تھا، بجی سسٹم. بجی سسٹم سنا ہے لیکن سنا ہے نا. پتہ نہیں. بجی سسٹم کیا ہوتا تھا کہ محلے میں ایک عورت ہوتی تھی، صحیح، اور وہ قرآن پڑھاتی تھی بچوں کو، ناظرہ. ٹھیک ہے. تو اسکول کے بعد جو ہے دوپہر کے بعد بچے ادھر چلے جاتے تھے، اور وہ فری میں پڑھاتی تھی، چاہے وہ پیسے والی ہوں چاہے وہ جو بھی ہو. اچھا، وہ پیسے پڑھاتی تھی لیکن فری میں پڑھاتی تھی، لیکن جو گھر کے کام ہے نا بچیوں سے وہ بھی کرواتی تھی. اچھا. یعنی کہ ان سے جھاڑو بھی دلوا رہی ہیں، کچن میں بھی رہی ہیں، سبزی بھی کٹوا رہی ہیں، سب کام کروا رہی ہیں، اور وہ قرآن بھی پڑھا رہی ہیں. تو اب اس سے جو ہے وہ بہت فائدہ ہو جاتا تھا بچیوں کو. تربیت. کیا فائدہ ہو جاتا تھا؟ نمبر 1، ان کی ایگو ختم ہو جاتی. بالکل صحیح. کہ دوسرے کے گھر میں جا کے جب آپ یہ کام کریں گے تو ایگو ختم ہو گئی، آپ کو اپنے گھر میں کرنے میں ایشو تھوڑی ہوگا. دوسرا یہ ہے کہ وہ کام سیکھ جاتی تھی، کہ وہ سکھاتی بھی تھی. صحیح. اور وہ ڈانٹ بھی پڑتی تھی تو اس قابل بھی ہو جاتی تھی کہ بھئی سننے کی بھی سننے کے قابل بھی ہو گئی. ٹھیک ہے. اور تیسرا یہ عادت بھی پڑ جاتی تھی، کیونکہ روز کر جانا ہوتا تھا، روز کرنا ہوتا تھا. اب یہ سسٹم ختم ہو گیا تقریباً. تو اب یہ چیزیں جو ہے نا وہ مشکل آتی ہے شوہروں کو. اب یہ ہاتھ کے ہاتھ شوہر کی شکایت بھی آ رہی ہے. آج کل کے زمانے میں اس وقت جو مجھے ملتی ہیں رپورٹیں کہ شوہروں کو آج کل ناشتہ نہیں ملتا. اچھا. ہاں، وہ بیویاں کہتی ہیں انڈائریکٹلی کہ آپ تھوڑا انتظار کریں، بچے ہوں گے، بڑے ہوں گے، اسکول جائیں گے، تو جب اسکول جانے کے لیے اٹھیں گی تو ناشتہ بنے گا ان کے لیے، بچوں کے لیے، تب آپ کو مل جائے. اچھا. ہاں، مطلب ایک روٹین ہے. مطلب اس میں اب مردوں نے بھی اس کو ایکسیپٹ کر لیا. عام طور سے اس پہ اتنا جھگڑا نہیں ہو رہا، لیکن یہ ایشو تو ہے جن کیا ہو رہا ہے. ہم بات جو کر رہے تھے حق کی مثال کے طور پہ، تو یعنی کیا ہم دیکھتے ہیں کہ شریعت ہمیں اس ڈیٹیل پہ جا کے جو ہے وہ حق آئیڈینٹیفائی کراتی ہے؟ کیونکہ ایک مطلب یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ مثال کے طور پہ کہ اس کے ہاتھ کی پکی ہوئی روٹیاں کھانا آپ کا حق نہیں ہے. اب اس میں اختلاف ہے. اچھا. اس میں اختلاف ہے. تو ایک دن میری بیگم کہنے لگی کہ یہ میرا
فرض نہیں ہے. فرض نہیں. کھانا تو آپ نے لا کے دینا. نہیں, کھانے کے لیے کسی اور بات پہ کہا. اچھا. تو میں اسی آپ کے جواب دے رہا ہوں ایک کہ ون سائیڈڈ نہیں ہوگا پھر. ٹھیک ہے. تو کہنے لگی مجھ پہ یہ فرض نہیں ہے. میں نے کہا نہیں ہے, ٹھیک ہے, تم مت کرنا, تم آئندہ نہیں کرنا, بلکہ تم آج کے بعد صرف فرض ہی ادا کرنا جو تم پہ فرض ہے, کوئی اس کے علاوہ کرنے کی ضرورت نہیں. صحیح. کتنی زبردست آفر ہے, خوش ہو گئی ہوں گی. لیکن جو اگلے جملہ میں نے بولا, میں نے کہا اور آج کے بعد میں بھی صرف فرض ہی ادا کروں گا. صحیح. ٹھیک ہے, یعنی میں تمہارا صرف حق ادا کروں گا. اب وہ تو کلاسیں لے چکی تھی, ان کو پتہ چل گیا, اندازہ ہو گیا کیا کیا جائے گا. اگر شوہر صرف اور صرف اپنا فرض ادا کرنا شروع کر دے تو کیا کیا جائے گا. عام لوگوں کو اس کا اندازہ نہیں ہے, وہ عرف پہ چل رہے ہیں. اور جہاں تک عرف کی ہم بات کریں, عرف جو ہے صرف اور صرف مباح پہ اپلائی کر سکتے ہیں آپ. جس میں شریعت نے گائیڈ لائن دی ہے اس پہ نہیں کر سکتے. سنت کو ختم کر کے آج کے عرف کو نہیں لا سکتے آپ. ٹھیک ہے نا, تو وہ تو اس کو آپ ترجیح دیں گے, اسی کو اپلائی کریں. یا پھر انتزاع کی کیفیت میں کہیں اختلاف ہو جائے تو وہاں پہ جیسے مثال کے طور پر مہر حکمت کا ہے, ایک معاملہ ہے, مجبوری ہے, وہ ایک الگ ہے. وہ اس کے بھی تو شریعت نے راستہ دیا ہوا ہی ہے نا. بالکل بالکل صحیح. اگر شریعت کہتے نہیں آپ یہ کر ہی نہیں سکتے تو پھر آپ پھر عرف نہیں بنے گا دلیل, تب بھی نہیں بنے گی. تو یہاں عرف کا معاملہ نہیں. اب کیا کیا جائے گا آپ بتائیے. گاڑی چلی جائے گی. نہیں, گاڑی تو بہت جو ایکسٹرا کپڑے ہیں, پہلے تو کپڑے چلے جائیں گے. آؤٹنگ, باہر برانڈیڈ کپڑے. کپڑے وہ 4 پٹکی الماری عام طور سے گھروں میں ہوتی ہے. 3 جو ہوتی ہے وہ کس کی ہوتی ہے, بیوی کی. اور جو چوتھے ایک شوہر کا ہوتا ہے اس میں بھی کہیں نہ کہیں بیوی گھسی ہوئی ہوتی ہے. جی بالکل, ٹھیک ہے نا, نیچے والا شیلف اوپر والا. اب وہ بھی چل جائے گا, ظاہر بات ہے. وہ اتنا تو حق نہیں ہے, رائٹ نہیں ہے. لیکن جس کو اگر پتہ ہی نہ ہوگا میرا یہ رائٹ ہے نہیں ہے, تو پھر وہ تو کہے گا یہ تو میرا رائٹ ہے. پھر کیا جائے گا, یہ باہر کھانا, باہر گھومنا, یہ حج عمرے, یہ قربانی, یہ زکوٰۃ, میک اپ کا ایکسٹرا سامان, میک اپ کا ایکسٹرا سامان, کچھ ایکسٹرا بول دیا انہوں نے, ورنہ تو سنبھل کے بولا بھی ہے. ہاں, میک اپ ضروری ہے, میک اپ ضروری بھی ہے. اور میک اپ کے لیے تو باقاعدہ اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ بیویوں کو شوہر کے لیے میک اپ کرنا چاہیے. اب اس وقت جو موجود تھی چیزیں اور جو استطاعت تھی اس میں ایک ہے کہ پانی سب سے بہترین خوشبو ہے, کہ بھائی کم از کم نہا تو لو شوہر کے آنے کے وقت. یعنی کہ اگر کچھ نہیں کر سکتی تو یہ تو کرو. آج کل تو بہت ساری چیزیں استطاعت میں ہیں تو آپ کریں, یہ ضروری ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں چلی جائیں گی. تو یعنی ایکسپیکٹیشنز کی کلیئرٹی کے لیے ہم شریعت کو جو ہے ایک بنیاد بنائیں, اور اس سے جو ہے یہ جو ہمارے جو کنسرنز آتے ہیں, جیسے مثال کے طور پر ٹائم کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ ٹائم ان کو ان کے حساب سے مل رہا ہے یا نہیں مل رہا, تو وہ یہ ایشوز تبھی ریزالو ہو سکتے ہیں جب کوئی کامن سورس کی طرف آ جائے. سب سے پہلا جو کام ہے, سب سے پہلا کام کہ ہمیں یہ علم حاصل کرنا پڑے گا کہ کیا رائٹس ہیں, کیونکہ اس کے بارے میں پوچھے گا. اور یہ وہ علم ہے جو فرض علم میں آتا ہے. صحیح. جس کے نام جاننے پر گناہ ہے. یہاں پہ اگر ایک اور بات میں ایڈ کرنا چاہوں کہ ہمارے یہاں اکثر یہ ہوتا ہے کہ شادی جو ہے وہ زندگی کا ایک اسٹیج سمجھ کے کہ بس کرنا ہی کرنا ہے, اس کے پیچھے جو اس کی ریزنز ہیں. جزاک اللہ, بہت زبردست بات کی آپ. کیونکہ یہ سارے جو کانفلکٹس ہیں یہ زیادہ اس وقت آتے ہیں جب مجھے کلیئر ہی نہ ہو کہ میں نے شادی کی کیوں تھی, شادی کیوں کر رہا ہوں میں. یہی چیز کلیئر نہیں ہے. میں پوچھتا تھا, اب عجیب غریب سوال آتے تھے. سب کرتے ہیں اس لیے کر لی, ابا نے کہا امی نے کہا کر لی ہیں, فلم دیکھنے کو نہیں ملتی تھی اس لیے کر لی, یہ بھی آیا. اور یہ بھی آیا کہ میری بہن نہیں دی اس لیے میں نے کر لی. اب کیوں کر لی کہ بہن نہیں دی کیونکہ میرے ماں باپ کے لیے کوئی کرے. تو بھائی تم نے اپنے لیے کری ہے. میں نے اپنی بیگم سے بالکل کلیئر کہا تھا, میں نے کہا تھا کہ اپنے لیے بہو مت لانا, بیٹے کے لیے بیوی لانا. اور بڑی ذمہ داری ہے ویسے. ہاں, اور میں آپ کو بتاؤں کہ مسئلے مسائل اگر آپ نے ان لاس کی جب کریں گے, جب میں اس کے ٹاپک پہ آؤں گا, اس میں بہت ایک میاں بیوی کے کانفلکٹ میں جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر
سب سے بڑا جو مسئلہ آتا ہے وہ ان لاس کی طرف سے ہی آتا ہے, جو میاں بیوی میں کانفلکٹ. اگر وہ نہیں ہو, سنگل فیملی ہو, تو پھر آپس میں میاں بیوی کے مسئلے ہیں. صحیح. تو بات یہ ہے کہ ٹائم جو ہے وہ بات کی بات ہے. پہلا جو ہے بنیادی ضرورت جو ہے, جو اس کا حق ہے, وہ پرووائڈ کریں. اور یہ سمجھیں کہ یہ کر کیوں رہے ہیں, یہ ہاں. شادی کری کیوں ہے, ہاں, اور یہ کر کیوں رہے ہیں, پرپس کیا ہے, مقصد کیا ہے. بہت اصولی بات ہے. آپ جو بھی کام کر رہے ہیں, یہ دین کا بھی کام کر رہے ہیں, کہ پرپس ہے آپ کا. اگر آپ کو یہ پرپس آپ کو پتہ چل جائے کہ نہیں حاصل ہوگا, آپ کو کرنا بھی نہیں چاہیے. جی. جو کہتے ہیں کہ صبر کب تک کریں, برداشت کب تک کریں, تو وہ کیوں ان کو برداشت نہیں ہو رہا؟ اگر ان کو جو رزلٹ نہیں آ رہا ہے اور انہیں اس رزلٹ کے لیے صبر کر رہے تھے, اول تو وہ صبر ہے ہی نہیں اصطلاحی معنوں میں. ہاں, لغوی معنوں میں صبر کر رہے ہیں, برداشت کر رہے ہیں. ہاں, برداشت کر رہے ہیں, لیکن جو اصطلاحی معنی جو صبر کے ہیں وہ تو کر ہی نہیں رہے. لیکن اگر وہ رزلٹ کے لیے کر رہے ہیں اور واقعی رزلٹ نظر نہیں آ رہا, وہ کسی نے کہہ دیتے نا تم صبر کرو, صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے. اب وہ پھل کے انتظار میں ہے, پانی دیے جا رہی ہے, اب وہ کہہ رہی ہے کہ بھائی پھل تو بات کی بات ہے, یہاں تو پتے بھی نہیں آ رہے, پھول بھی نہیں آ رہے, پھل کہاں سے کب آئے گا, کوئی چانس ہی نظر نہیں آ رہا, تو میں کب تک برداشت کروں. بالکل صحیح بات ہے. جب آپ کو رزلٹ جو آپ کو چاہیے صبر کے نتیجے میں, اگر وہ آپ کو نہیں مل رہا اور آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ نہیں ملے گا, آپ بالکل صبر نہ کریں, پھر اسٹینڈ لیں. صحیح. لیکن صبر کیوں کیا جائے, یہ بھی وجہ ہے. صبر کیوں کیا جائے, صبر کا پرپس کیا ہے؟ اگر پرپس بڑا ہوگا تو پھر یہ کام آسان ہوگا, اور پرپس ہی چھوٹا ہو جائے گا تو یہ ایشوز بہت بڑے ہو جائیں گے. ویژن ہوگا, کس وجہ سے کر رہے ہیں, وائے صحیح ہوگا تو پھر بہت سی چیزوں کو فارغو بھی کریں گے. وہ ایک خاتون آئی, بچے بزنس کمیونٹی سے تھی, اور وہ کمیونٹی سے تھی کہ جہاں کی عورتیں بھی بزنس مائنڈ رکھتی ہیں. اشارتاً بتا رہا ہوں, کوئی برائی نہیں ہے, تو تعریف کی بات ہے, ٹھیک ہے نا. تو اب وہ اپنے ساس کے مسئلہ کر رہی تھی کہ میری ساس نے مجھے سنایا, یہ کرا وہ کرا. تو میں نے سیریسلی ایک آفر کری. میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ جب بھی تمہاری ساس تمہیں سنائے اور تمہیں 1 لاکھ روپے ملے, پارٹی کو دیکھ کے بات کہ کون سی پارٹی, تو پھر کہنے لگے پھر ٹھیک ہے, پھر ٹھیک ہے, پھر ٹھیک ہے. میں نے کہا اچھا, اور سیریسلی مطلب یہ کہ اس کو پتہ ہے کہ تو بات ایسی ہو رہی ہے, لیکن بات وہ سیریسلی کر رہی. میں نے کہا اچھا دیکھو, ایک دن کیا ہوا کہ سیل لگی ہوئے کپڑوں کی, ثنا سفینہ کی, اس زمانے ثنا سفینہ کی زیادہ آواز تھی. تو اب تم نے جانا ہے, اور تم تو کریز ہے تمہارا, تو مطلب یہ اب تمہارا ہاں پیسے نہیں ہیں آج. صحیح. ٹھیک ہے, اب کیا کرو گی؟ اب جو ہے وہ آج سنا بھی نہیں رہی ساس کو, اب کیا کرو؟ تو کہنے لگی پھر کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا, چھیڑ خانی کرنی پڑے گی, تو وہ مجھے سنائے تاکہ مجھے پیسے ملے. تو بھائی جو چیز مجھے چاہیے اگر وہ ویلیوبل ہے تو میں ہر چیز کو برداشت کے قابل ہو جاؤں. صحیح بات ہے. ٹھیک. اب یہ صبر جو ہے میں عام طور سے کہتے ہیں کیوں کر رہے ہیں, کسی سے پوچھے بھائی آپ صبر کیوں کر رہے ہیں, میں اللہ کے لیے کر رہے ہیں. تو آپ کو اللہ سے کیا چاہیے؟ ہاں جی اجر چاہیے. تو بھائی وہ اجر کب ملے گا؟ مجھے آخر میں ملے گا. تو مرنے سے پہلے تو نہیں ملے گا نا آپ کو, تو پھر آپ کو پھر انتظار کریں. آپ جب مریں گے یا تو آپ کہہ دیں آپ کو نہیں ملنے والا تو آپ صبر نہ کریے, لیکن اگر آپ کو اس لیے صبر کیا ہے, واقعتاً اگر وہ ریزن اگر ہے ہی وجہ وہی, اور وہ میرے لیے کتنی ویلیوبل ہے, اللہ کی رضا بے حساب, اور جنت کے بیچوں بیچ محل, یہ سارے جو آفرز ہیں, ہر نماز پڑھ رہے ہیں, پردہ کر رہے ہیں, ٹوپی داڑھی سب رکھ رہے ہیں, دل خواہشوں کو اپنے آپ کو روک رہے ہیں, اتنے سارے کام ہم کرتے ہیں کس لیے؟ آخرت کے لیے. اور جس کی سب کی ہے, کسی کی 10 سے شروع ہوگا, کسی کی 100 ہے, کسی کی 700 ہے, نیکی کا الگ الگ کوانٹٹی ہے. صحیح بات ہے. اور صبر کے اوپر تو بے حساب ہے. تو جس کو یہ چاہیے اس کی ویلیوبل ہے. آج تو کہتے میں یہ میری نمازیں لے لیں, چلو ماں تم یہ لے لینا, تم وہ لے لینا, ہر کچھ بانٹنے کو آج تیار ہے.
قیامت کے دن ایک نیکی وہ اپنی ماں کو, اپنی بیٹی کو, اپنی کسی لو ون کو جس کے لیے جان بھی دے سکتے دنیا میں, ایک نیکی نہیں دیں گے, بھاگیں گے ان سے, بھاگیں گے. تو آج اگر ہمیں پہلے ہی سمجھ جائے نا کہ اس کی کتنی ویلیو ہے, تو پھر ہمیں یہ صبر کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے. کیونکہ مجھے آپ بتائیے کون سا ایسا ایریا ہے, کون سا ایسا ایریا ہے کہ جس میں کمپرومائز کے بغیر آپ زندگی گزار سکتے. سگے ماں باپ کے گھر کے اندر بھی کمپرومائز کرنا پڑے گا, بالکل اپنی مرضی نہیں چلتی, ٹھیک ہے. دوستوں کے ساتھ, ورکنگ پلیس پہ, ہر ایریے میں کہیں نہ کہیں آپ کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. اپنے ماتحتوں میں بھی کمپرومائز کرنا پڑتا ہے, بچوں کے ساتھ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے, دوستوں کے ساتھ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے, سب جگہ ایک ایک ایریے میں آپ کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. کبھی کبھی ہوتا ہے کہ اپنا کمپرومائز نظر آ رہا ہوتا ہے, سامنے والے کا کمپرومائز نظر نہیں آ رہا ہوتا. نہیں کمپرومائز کیے جا رہا. ہاں تو ظاہر بات ہے, وہ تو سمجھتے ہیں کہ اس کا تو فرض ہے. بالکل. مطلب یہ جتنی بھی یہ جو وجوہات ہیں, شکایتیں ہیں, ان کی 2-3 وجوہات جو ہم نے بات کی ہیں, اس میں ایک تو یہ ہے کہ ہماری ایکسپیکٹیشنز بہت ہائی ہوتی ہیں. ہماری ایکسپیکٹیشنز میچ نہیں کر رہی ہوتی, بیلنس نہیں ہوتی. دوسرا, صبر نہیں پتہ, صبر نہیں آتا, صبر نہیں کرتے, کب تک برداشت کریں. تیسرا, مقصد نہیں پتہ شادی کا, اور ظاہر ہے اس وجہ سے بھی صبر نہیں آتا کہ جی میں کس وجہ سے اس رشتے میں رہوں, یا کس وجہ سے یہ جو شکایتیں ہیں ان کو برداشت کروں. تو اس کا حل کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے نا کہ اس کا حل کیا ہے. یہ نہیں کہ جی وہ مجھے خرچہ نہیں دیتے یا موبائل میں لگے رہتے ہیں, ٹائم پہ ہم نے تو ایک تفصیلی بات کر لی, اور یعنی کہ وہ اپنے ہی گھر والوں کا جو ہے اپنے ہی گھر والوں کو ٹائم دیتے, میرے گھر والوں کو ٹائم نہیں دیتے. تو اس کا حل کیا ہے؟ یہ جو مسائل آ رہے ہیں ان کو کیسے حل کریں گے؟ دیکھیں, کچھ تو چیزیں ہیں جو پوائنٹ ٹو پوائنٹ سمجھنے کی ضرورت ہے, اور جیسے ذاتی پر بیوی کو سپورٹ نہیں کرتے, اس میں یہ سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے فیور نہیں کرو, عدل کرو. عدل, ٹھیک ہے, چاہے وہ تمہارے خلاف کیوں نہ ہو, چاہے وہ تمہارے ماں باپ کے خلاف کیوں نہ ہو. تو اب اگر کوئی زیادتی کر رہا ہے تو مجھے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں کسی کا اگر حق ہے اور اس کے ساتھ اس کو حق نہیں دیا رہا تو اس پر زیادتی ہو رہی, ظلم ہو رہا ہے, تو وہ چاہے میرے ماں باپ بھی کر رہے ہوں, میں نے سپورٹ نہیں کرنی ماں باپ کی, میں نے فیور نہیں کرنا ماں باپ کا, بالکل, میں نے اس وقت بیوی کا فیور کرنا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ نہیں کہ اس میں ماں باپ سے بدتمیزی ہو جائے تو پھر خود ظلم کر جائے گا وہ, لیکن فیور کرنا ہے. اب مجھے اپنے ماں باپ غلط نظر نہیں آتے, بیوی غلط نظر آتی ہے. ہاں, اس کی وجہ 2 ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ مجھے جو فیڈ بیک یا مجھے جتنے فیڈنگ دی جاتی ہے تو ظاہر بات ہے مجھے اسی تناظر میں دیکھتا ہوں تو مجھے اپنی بیوی نے غلط نظر آتی ہے. صحیح. مجھے میرے سامنے تو یہ نہیں ہو رہا ہوتا سارا, تو مجھے صحیح کانٹینٹس صحیح پتہ چل جائے کون انیشیٹ کیا, کس نے کیا کرا. صحیح, ٹھیک ہے نا. وہ ایک خاتون نے بھی اپنے ساس کی شکایت کری کہ مجھے سنایا جبکہ میں نے کچھ بھی نہیں کرا. میرے شوہر نے کہا کہ ٹفن مان دو, میں کچن میں گئی, کھانا نکالنے لگی ٹفن میں, تو اتنے میں ساس کچن میں آ گئی. تو کہنے لگی کیا کر رہی ہوں؟ میں نے کہا میں ان کے لیے کھانا نکال رہی ہوں. کہنے لگی نہیں وہ گھر پہ آن کے کھائے گا, دوپہر کا کھانا تھا. تو میں نے کہا نہیں انہوں نے کہا ہے. انہوں نے کہا نہیں وہ گھر پہ آن کے کھائے گا. پھر میں نے کہا جی اچھا, اور واپس کھانا پتیلے میں ڈال دیا. اس کے بعد جو انہوں نے مجھے سنائی ہے. کس نے سنائی؟ ساس نے. اچھا. تو مجھ سے پوچھنے لگی بچی وہ, اب آپ مجھے بتائیے میں نے کیا غلط کیا. اب مجھے بھی کچھ غلط نظر نہیں آ رہا تھا. سوچ کے پھر مجھے ایک پوائنٹ آیا میرے ذہن میں. میں نے کہا اچھا بتاؤ کہ جب ساس نے کہا کہ نہیں یہیں آن کے کھائے گا, تمہیں غصہ تو نہیں آ رہا تھا؟ کہ نہیں ہاں مجھے غصہ آ رہا تھا. تو میں نے کہا تم نے جی اچھا کس طرح کہا تھا, اور جو برتن کیسے رکھا تھا ذرا مجھے بالکل ایگزیکٹلی ویسے ہی کہہ کے اور رکھ کے دکھاؤ اسی فیلنگ کے ساتھ. تو ہو وہ تو جی اچھا, یعنی کہ جو انداز, جو ایٹیٹیوڈ, جو باڈی لینگویج, جو ٹون وہ نیگیٹو تھی, اور ذرا برتن کو ذرا زور سے کرا آواز کے ساتھ نا. تو میں نے کہا تمہاری بات پہ, تمہاری حرکت کے اوپر جو ہے نا ان کو کوئی غصہ نہیں آیا, تمہاری اس ایٹیٹیوڈ پہ آ گیا.
اب یہ بات جو ہے جب وہ شوہر کو بتائیں گے ورژن بتائیے تو وہ تو سمجھے گا بھائی کس کی غلطی ہے. تو ایک بات تو یہ ہے کہ ہم جیسا بتایا جاتا ہے اسی کے تناظر میں ہم دیکھتے ہیں اور ہم اس کے حساب سے فیصلہ کرتے ہیں صحیح ہے غلط. دوسری جو بات ہوتی ہے ہمارا مائنڈ سیٹ جو ہے عرف کے حساب سے سیٹ ہوا ہے, ہمارے رواج کے حساب سے, ٹھیک ہے, یہ رائٹس ہیں, یہ ان کی obbligations ہیں, سب چیزیں اس سے سوچا ہوا. اور میری ماں تو غلط ہو ہی نہیں سکتی, میرا باپ تو غلط ہو ہی نہیں سکتا. تو جب وہ غلط نہیں ہو سکتا تو میں کیسے غلط سمجھوں اس کو؟ میں تو حق کا ہی ساتھ دے رہا ہوں, اس کو صحیح سمجھ کے ساتھ دے رہا ہوں. تو پہلا تو یہ ہمیں کرنا چاہیے کہ میں بھی غلط ہو سکتا ہوں, میری ماں بھی غلط ہو سکتی ہے, میرے باپ بھی غلط, کوئی وہ معصوم نہیں ہے, غلطیاں سب سے ہو سکتی. اب دیکھنا کس کے چیک کیسے کرنا ہے, وہی ہے قرآن حدیث کی روشنی. اور پھر انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ سچویشن کیا ہوئی ہوگی. تو یہ علم حاصل کرنا پہلی ضرورت ہے. اس کے بعد جو ہے وہ احسان کے درجے پہ جانا پڑے گا. بالکل بغیر احسان کے درجے پہ جائے ہوئے یہ رشتے اچھے نہیں چلتے. یعنی کہ آپ کو حق سے زیادہ ہی دینا پڑے گا. لیکن اگر مجھے یہ پتہ ہی نہ ہو کہ مجھے حق سے زیادہ مل رہا ہے تو میں شکر گزار نہیں ہو سکتا. میری بیوی جو کہتی ہے میرے یہ حق ہے اور میری مانگیں پوری کرو, اور وہ مانگیں پوری نہیں ہو رہی, میرے رائٹس نہیں مل رہے, تو میں شکر کس چیز کا کرے گی؟ وہ کبھی بھی نہیں کرے گی, شکر گزار تھوڑی ہوگی. اور شکر جو ہے اس رشتے کو چلانے والا ہے. صحیح بات ہے. اور جب ظاہر بات ہے مجھے ذاتیوں پہ میرا فوکس ہے تو نعمتوں پہ تو مجھے ویسی نظر نہیں آتی مجھے. صحیح. تو شکر اس بات کا کروں. اب حدیث ہے اس کے اوپر تو باقاعدہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تو ساری زندگی اگر کسی ساتھ اچھا کرتے رہے, ایک دفعہ غلطی ہو گئی تو وہ یہ بولے گی کہ میں نے کبھی تم سے خیر دیکھی نہیں تم نے. تو یہ کوئی جان بوجھ کے نہیں بولتی ہے, کیونکہ جو چیز اب سامنے ہے تو اس کے مائنڈ میں پورے پیچھے جو لنکس بن رہے ہیں وہ وہی بن رہے ہیں جس کے اوپر مسئلے تھے. وہ یاد ہی نہیں آ رہا اس کو کہ جو اچھا کیا ہوا تھا. اب دیکھیے یہ جو ساری باتیں ہیں ان سب باتوں کو ایک بیوی جو ہے وہ اگنور کر سکتی ہے. صحیح. کیونکہ بیوی کو کیا چاہیے؟ بنیادی طور پہ بیوی کو دو چیزیں چاہیے. صحیح. اگر وہ دو چیزیں مل جائیں تو باقی چیزوں پہ وہ کمپرومائز کر سکتی ہے. لیکن اگر وہ دو چیزیں نہ ملے تو اس کے لیے باقی چیزوں پہ کمپرومائز کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. صحیح. اور وہ دو کیا ہے یہ آپ جا کے گھر پہ بھی پوچھ لیجیے گا. اللہ وہ ہے ایک عزت. صحیح. اور ایک محبت. عزت اس کا حق ہے. صحیح. یعنی کہ حدیث میں جب ہم حقوق کی بات کریں گے تو ہم اپنی بیوی کو زبان سے اس کی ذات کے اوپر برا بھلا بھی نہیں کہہ سکتے. اس کو ہم ڈانٹ ضرور سکتے ہیں, ہم اس کو ڈانٹ سکتے ہیں اس کی کسی غلطی کے اوپر, لیکن ہم اس کی ذات کے اوپر اس کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے. اللہ کے نبی نے بالکل منع کر دیا کہ یہ اس کا حق ہے. عزت ہر ایک کا حق ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری محبت جو ہے وہ محبت تو اللہ تعالیٰ نے نکاح کے وقت ڈال دی ہو اگر میاں بیوی لڑکا لڑکی دل سے راضی ہوں. ورنہ بہت سارے ہوتے ہیں کہ مجھے پہلے دن سے ہی محبت نہیں تھی. صحیح بات. تو وہ کیوں نہیں تھی؟ کہ میں اس پہ راضی نہیں تھی, میں اس پہ راضی نہیں تھا, اتنا خوش نہیں تھا اس شادی کے اوپر, اس رشتے کے اوپر. تو وہاں تو ایک الگ مسئلہ ہے, ورنہ اللہ نے ڈال دیا, اس رشتے کی وجہ سے اللہ نے ڈال دیا. اب اس کا اظہار بھی ضروری ہوتا ہے. صحیح. ٹھیک. تو یہ محبت پتہ چل جائے کہ مجھے محبت ہے, وہ محبت کا انداز کیسے ہوتا ہے, اظہار کیسے ہوتا ہے, کیئرنگ کے ذریعے ہوتا ہے. ٹھیک ہے کہ بھائی کیئرنگ کر رہے ہیں, میرے محبت کی وجہ سے ہی کر رہے ہیں, ایکسٹرا کیئرنگ کر رہے ہیں, حق سے زیادہ بھی دیتے ہیں, اپنی خوشی سے کبھی 10 روپے کا, اب تو 10 روپے میں نہیں ملتا ہوگا, تو جو راستے میں گجرے والا بیٹھا ہوتا ہے پھول 10 روپے 50 میں مل جاتا ہے, اب 50 میں ملتا ہوگا, تو وہ گھر لے جائے. اب یہ معمولی سی چیز ہے لیکن یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اب میں لے کے جاتا تھا تو ایک دن بیگم بیٹھی ہوئی تھی, تو وہ سگنل پہ گاڑی روکی, تو جو پھول بیچنے والا اس نے آیا اور بغیر مانگے جو اس نے رکھ دیا. تو بیگم سمجھے اچھا ایسے آتے تھے میرے لیے. لیکن
ایسے بھی آتے تھے, آ جا رہے آتے تو تھے نا, زبردستی تو نہیں دے سکتا ہے وہ. دیکھو یہ یعنی کہ کیئرنگ کا معاملہ ہے. تو ایک تو یہ دو چیزیں جو ہے نا اگر اس کو مل جائیں تو باقی چیزوں میں وہ پھر کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہو جائے گی. لیکن اگر یہ نہیں ملے تو باقی میں کمپرومائز کیوں کروں. ایک بات اسی طرح مردوں کا بھی معاملہ ہے. مردوں کو, شوہروں کو بھی دو بنیادی چیزیں چاہیے, اور یہ چیز جو ہے اگر وہ نہیں ملے گی اس کو تو پرابلم ہوتی ہے. صحیح. اور وہ کیا ہے وہ, اور یہ سب میں اس کے پیچھے پوری احادیث ہیں لیکن لفظ یہ نہیں ہے. مجھے مانو اور میری مانو, یعنی کہ مجھے سپیریئر مانو, مجھے قوام مانو, ٹھیک ہے, اور میری مانو. ایک ہوتا ہے میں آپ کو مانتی تو نہیں ہوں لیکن مجبوری میں آپ کی ماننی پڑ رہی ہے. آپ کی بات عقلی نہیں, میں آپ کو نہیں مانتی لیکن کیا کروں, مجبور ہوں. تو مجھے مانو. اب اس کے لیے ہمیں ٹیکنیک سیکھنی ہے, بیوی کو بھی سیکھنی ہے کہ بھائی کس طریقے سے میں ان کو بتاتا ہوں کہ کس طرح آپ نے اگر چاہتے ہیں کہ جو آپ چاہتی ہیں وہ ہو جائے تو اس کا طریقہ ہے. اور بیوی تو الحمدللہ اللہ نے اتنی ہمارے لیے سہولت رکھی ہے کہ 2 جملوں کی بات ہے, بس 2 جملے چاہیے بیوی کے لیے. 2 جملے اگر ہم دے دیں تو ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن وہ 2 جملے بولنے سے ایک تو ہمارا ایگو ہمیں روکتا ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم ریئیکٹیو ہو جاتے ہیں, جب ہم ریئیکشن میں آ جاتے ہیں, پھر وہ 2 جملے نہیں بولے جاتے. اور وہ 2 جملے کیا ہیں وہ انشاءاللہ آئندہ اگلے ایپیسوڈ میں. آج گھر کیسے یہ ویسے بڑی خطرناک کام کر دیا آپ نے ہے. بہرحال ماشاء اللہ میں دیکھ رہا ہوں بہت بولنے کو ہے الحمدللہ, اور ظاہر ٹاپک ہی ایسا ہے کہ اس پہ تو ایک سیریز آف پروگرامز ہونے چاہیے. تو بہرحال میرا خیال ہے آج کے لیے ہم یہیں اسٹاپ کریں گے. آپ نے بھی یہاں پہ اسٹاپ کر دیا, لیکن ہم چاہیں گے کہ جو ہمارے سننے والے ہمیں دیکھنے والے ہیں وہ اپنے پرابلمز, اپنے کویشچنز, اپنی کوئریز کامنٹ سیکشن میں ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں, تاکہ ہم پھر ابو حسان صاحب کے ساتھ اور شیخ عدیل کے ساتھ ہم اس کو اپنے نیکسٹ ایپیسوڈ میں ضرور ڈسکس کریں. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. ٹاپک بہت بڑا ہے اور اس سے ریلیٹڈ مزید جو ٹاپکس ہیں وہ آنے والے ویکس میں ڈفرینٹ ٹاپکس کے ساتھ اس کو ڈسکس کرتے رہیں گے. اس لیے تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس شادی کا جو مقصد ہے اس کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا کرے, اور اس کے بعد اس خوبصورت رشتے کو مزید کس طرح سے خوبصورت بنایا جا سکتا ہے اس کو سمجھ کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دعا گو ہیں سب کے لیے کہ جو اس رشتے میں موجود ہیں اس میں اللہ تعالیٰ آپس میں محبت الفت پیدا کرتے, آپس کے اختلافات کو ختم کر دے, اور اس عزیز اس کریم رشتے کو ہماری نگاہوں میں مزید معزز اور مزید کریم بنا دے, مزید ہمارے دل و دماغ میں اس کی اہمیت پیدا کر دے, اور جس طرح شریعت نے ہمیں زندگی گزارنے کو کہا ہے اسی طرح شریعت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے. اسی بات کے ساتھ اجازت دیجیے گا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سب سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.